ان کی ہڈیوں کو قبر نے کھلا دیا ہوگا اور ریت کا برادہ بنا دیا ہوگا۔ جو کہا کرتے تھے اسلام آباد ہمارے کندھوں پر ہے، ان کی قبریں عبرت کا نشان ہیں، پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، کبھی گا رہے کبھی ناچ رہے کبھی شراب پی رہے کبھی ادھر گر رہے کبھی ادھر گر رہے، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، بیٹا بھی کہہ رہا مر جائے بابا، بیٹی بھی کہہ رہی ہے مر جائے ابا، بیگم بھی کہہ رہی ہے مر جائے بڈھا، جان نہیں چھوڑتا، مولوی صاحب دعا کرو اللہ ہمارے ابا پر رحم کر دے، کیا مطلب رحم کر دے، ہماری جان چھوڑے جائے قبر میں، جن کے لیے تو نے ہزاروں مال اکٹھے کیے، کبھی رشوت سے کبھی جھوٹ سے کبھی دغابازی سے کبھی فریب سے کبھی کھوٹ سے کبھی ظلم سے کبھی ستم سے، کبھی کسی کے پیٹ میں پنجے گاڑ کے، کبھی کسی کی بیٹی سے چنی اتار کر، کبھی کسی کے منہ سے نوالا چھین کر، کبھی کسی کی زندگی کے چراغ کھل کر کے، کبھی کسی کے گھر کے چراغ بجھا کر، جو تو نے اپنے سونے چاندی کے محل تعمیر کیے اور اپنے بچوں کے لیے سہانے خواب دیکھے، آج وہی تجھے ڈس رہے ہیں کالے ناک کی طرح، تیری ہائے پہ کوئی حرام کھانے والی اولاد کبھی ماں باپ کا سہارا نہیں بن سکتی، حرام پیسے کے گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتے، حرام کی کمائی پر بننے والی بلڈنگیں کبھی خوشی کا پیغام نہیں بن سکتی، نافرمانی کی زندگی گزارنے والے کبھی چین سے زندگی بسر نہیں کر سکتے، شراب میں ڈوب جائیں، زنا میں ڈوب جائیں، رنگ و روپ میں ڈوب جائیں، مال و دولت کے ڈھیر اکٹھے کر لیں، میرے رب کی قسم میرے رب کی قسم میرے رب کی قسم، ایک پل بھی چین پا جائیں تو مجھے الٹا لٹکا دیں، میرے رب کی کتاب غلط ہو جائے گی، اگر گناہوں میں چین ملے اور ساز و آواز میں چین ملے، زنا شراب میں اگر چین ملے، سود رشوت جھوٹ میں اگر چین ملے تو میرے رب کی کتاب غلط ہو جائے، نہیں کتاب اللہ غلط نہیں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو دیوانو، سنو مستانو، سنو غفلت میں ڈوبے ہوئے انسانوں، اگر چین چاہتے ہو، اگر سکون چاہتے ہو، آ جاؤ اللہ کی یاد کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ جاؤ، اللہ کی یاد کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ جاؤ، یہیں چین ملے گا، یہیں عزت ملے گی، یہیں راحت ملے گی۔ وہ میرے اللہ کا اعلان، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میری یاد سے منہ موڑے گا میں اس کے سینے کو بند کر کے رکھ دوں گا، اس کے سینے میں گھٹن پیدا کر دوں گا، کوئی صورت کوئی مورت کوئی روپ کوئی ساغر کوئی جام کوئی مینا اس کے دل کو نہیں بہلا سکتا، کوئی منظر کوئی وادی کوئی مرغزار کوئی کوثر اس کے اندر کی آگ کا ٹھنڈک کا سامان نہیں بن سکتا، یہ وہ آگ ہے جو جب یہ جلتی ہے تو صرف اللہ کی اطاعت کا ٹھنڈا پانی ہے جو اسے بجھا سکتا ہے، ورنہ ہر نافرمانی اس کے اندر آگ کو بھڑکاتی جائے گی اور یہ اپنے ہی شعلوں میں سلگتا بے نشاں ہو کر بے منزل ہو کر مر جائے گا۔ اس سے پہلے واپس آ جاؤ کہ زندگی کی شام ہو جائے، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ زندگی کی شام سے پہلے توبہ کرو، زندگی کی شام سے پہلے واپس لوٹو، نافرمانی میں ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے اور فرما برداری میں کامیابی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میرے اللہ نے سوال کا جواب دیا، خالق اللہ، مالک اللہ، مصور اللہ، مدبر اللہ اور اس زمین آسمان پر حکومت کرنے والا تنے تنہا اللہ۔ پھر اللہ دوسرا سوال کرتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ایک بات تو بتاؤ تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ دوسرا سوال، ایحسب الانسان ان یترک سدی، ایک بات تو بتاؤ موت کے بعد تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا، مر کے مٹی ہو جاؤ گے؟ سوال میں بڑی طاقت ہے، بولنے والا بڑی طاقت سے بول رہا ہے، جس کو اپنی مکھی کو مسل کر کہتے نا کیا حقیر مکھی، اللہ کے لہجے میں طاقت ہے یہاں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا،
اسلام آباد میں بیکار پیدا ہوئے ہو؟ اسلام آباد میں بیکار پیدا ہوئے ہو؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، موت کے بعد کوئی نہیں پوچھے گا، کیڑے کھانے کے بعد ختم ہو جاؤ گے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين، کیا سمجھتے ہو میں نے زمین آسمان صرف کھیل کود کے لیے پیدا کیا ہے؟ اب پھر یہاں اللہ نے ہمیں اٹکا دیا، بتاؤ کیوں پیدا کیا ہے، بتاؤ کیوں آئے ہو، کیوں زمین بنی، کیوں آسمان کی چھت تانی گئی، کیوں تو گندے پانی سے اس روپ میں آیا، اور کیوں چلتے چلتے تجھے موت نے آ کے دبوچا اور تجھے زیر زمین پہنچایا، کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے، اللہ خود اس کا جواب دیتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تمہیں پیدا کیا ہے دیکھنا چاہتا ہوں، میرے بندے بن کے چلتے ہو کہ نہیں چلتے ہو؟ میرے بندے بن کے چلو۔ خلق الموت والحیات، زندگی موت کو کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں دیکھنا چاہتا ہوں اسلام آباد میں مجھے کون راضی کرتا ہے، نفس و شیطان کو کون راضی کرتا ہے، اچھا عمل کون کر کے آتا ہے، برا عمل کون کر کے آتا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، میں نے جو اسلام آباد کو خوبصورت بنایا اور بڑے خوبصورت پہاڑیاں اور اوپر مری کی پہاڑیاں، سوات کالام کی پہاڑیاں، وادیاں، میدان کوثر، یہ میں نے اس لیے سب کچھ بنایا ہے کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں خوبصورت اور اچھا عمل کون کرتا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا رب سو گیا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا رب کمزور ہو گیا ہے، ما کان اللہ لیعجزہ من شیء، یہ نہ سمجھنا کہ آبادی کی کثرت سے تمہارا رب اب گنتی نہیں کر سکتا اور غافل ہو گیا ہے، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، یہ نہ سمجھنا رات کے اندھیرے، اسلام آباد کی کالی رات اور اس کالی رات میں ہونے والی مستیاں وہ تمہیں اللہ سے چھپا لیتی ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ اندھیرا اس سے کسی چیز کو چھپا لیتا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وصارب بالنہار، رات کے اندھیرے میں کرو، دن کے اجالے میں کرو، پہاڑ کی غار میں کرو، زمین کی تہ میں کرو، چوٹیوں پر بیٹھ کر کرو، میدانوں میں چھپ کر کرو، خلاؤں میں کھو کر گم ہو کر کرو، جو بھی کرو گے تیرے رب کی طاقتور نظر تمہارے اوپر پڑ رہی ہے، غافل نہیں ہے، رات کے ناچنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور رات کے رونے والے کو بھی دیکھ رہا ہے، گھنگرو باندھ کے ناچنے والی بھی اس کے سامنے ہے اور مسلح پہ کھڑے ہو کر بے قراری سے اللہ کو یاد کرنے والی بھی اس کے سامنے ہے، پوسٹر کی زینت بن کے فون بیچنے کے لیے آئے ہائے کہتے آج آزادی کا دور ہے، یہ کیسی آزادی ہے کہ عورت اتنی سستی ہو گئی کہ ٹیلی فون بیچنے والوں کے لیے بھی ننگی ہو کر پوسٹر پر اور موٹر سائیکل بیچنے والوں کے لیے بھی عریاں ہو کر پوسٹر پر، ڈبل روٹی اور فریج بیچنے والوں کے لیے بھی عریاں ہو کر پوسٹر پر، یہ آزادی نہیں ہے، یہ فحاشی ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ اخلاق کی آگ ہے، یہ بد اخلاقی کا جنگل ہے، انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت وہ ہے جو میرا محبوب لے کر آیا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا، اس نے عورت کو عزت بخشی، مقام بخشا، ماں کے روپ میں بنایا کہ اس کے قدموں تلے جنت ہے، بیٹی کے روپ میں بیٹی کا روپ اللہ تعالیٰ نے دیا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی ان کی شادی کر کے بیاہ دیا تو اور میں جنت میں ایسے ہو جائیں گے۔ بہن کا روپ دیا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بہنیں دی وہ ان کی خدمت کرتا رہا، ان کی شادیاں کی، شادی کے بعد ان کو وراثت میں ان کا حصہ دیا۔ پورے پاکستان کا رواج ہے مالدار یا فقیر اپنی بہنوں کو بھائی جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، جو جہیز دے دیا بس وہی دے دیا اور باقی پر ڈاکہ مار کے قابض ہو جاتے ہیں۔ کوئی بہن حصہ مانگے تو کہتے ہیں بڑی بے غیرت ہے، بھائیوں سے مانگتی ہے۔ بے غیرت تو وہ ہے جس نے ایک چھاتی کے دودھ پینے والی بہن کا حق مار کے گھر بیٹھ گیا ہے۔ تو جس نے 2 بہنوں کو پالا، شادی کی، ان کا پورا حق ادا کیا، حق ادا کرنے کے بعد بھی ان کا خیال کرتا کرتا مر گیا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ بیوی کے روپ میں آئی تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ، اور بہترین مال وہ ہے جو تم اپنی بیوی پر خرچ کرتے ہو اور اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو عورت کی عزت کا ذریعہ بنایا۔ یہ عورت کی عزت نہیں ہے کہ گھنگرو باندھ کر وہ سٹیج پر اس کی چھنکار پہاڑوں کو بھی چھلنی کر رہی ہو اور ایمان کے بھی جنازے اٹھ رہے ہوں۔ کیا ظلم و ستم ہے، جو امت حیا پھیلانے آئی تھی وہی بے حیائی کے اڈے چلانے بیٹھ گئی۔ جس امت نے پاکیزگی کو وجود دینا تھا وہی گٹر کے بیوباری بن گئے۔
जो सच को बेचने आए थे वही झूठ के एजेंसी होल्डर बन गए, जो अदल का निजाम कायम करने आए थे वही जालिम भेड़िए बन के बैठ गए। जभी तो अल्लाह ने क़यामत का दिन रखा है। मजलूम की हाय से बचो, शायद आज ताकत के नशे में तुझे किसी माँ का आंसू टपकता हुआ नजर न आए, शायद किसी बूढ़े बाप की फरियाद तेरे दर तक न पहुंचे, शायद किसी मासूम बच्चे का रोना तेरे कान तक न पहुंचे। इंतजार करो, एक दिन आ रहा है, एक दिन आ रहा है। इन्नहुम यरौनहु बईदन व नराहु करीबा, तुम्हें दूर नजर आता है, हमें करीब नजर आता है। यौम तकूनु अस्समाउ कलमुहल व तकूनु अलजिबालु कलइहन, जब आसमान फट जाएगा पहाड़ रूई बन जाएंगे। इज़ा अस्समाउ फतरत, जब आसमान फटेगा। व इज़ल कवाकिबु इंतसरत, जब सितारे सितारे झड़ेंगे। व इज़ल कुबूर बुअसरत, जब कब्रें उखड़ेंगी। हाँ, आज जालिम मजलूम में नखेड़ा करने के अल्लाह खुदा रहा है। वो से दोस्त कहता है मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, काफिर क्या कर रहे हैं, सालिम क्या कर रहे हैं। जिसके हाथ में हुकूमत है वो फिरौन बन चुका है, जिसके हाथ में ताकत है वो ये कर चुका है। कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं अरे है, हम जल्दबाज हैं, वो बुर्दबार है। हमारी तबीयत में जल्दी है, उसकी तबीयत में बुर्दबारी है। वो जालिम को भी देख रहा है, मजलूम की आहें सिसकियां भी सुन रहा है। गाफिल नहीं है, अल्लाह का अर्श हिलता है जब मजलूम कप कपाता है। मजलूम काफिर भी होगा तो अल्लाह उसका साथी बन जाएगा। मजलूम की कोई बिरादरी नहीं अल्लाह के दरबार में, मजलूम की एक ही बिरादरी है, वो मुसलमान हो, वो हिंदू हो, वो दहरिया हो, वो काफिर हो, यहूदी हो, ईसाई हो, बुद्ध मत हो, बुत परस्त हो, आतिश परस्त हो, मजलूम है तो अल्लाह उसके साथ है। दाबतासला नासर खान इस्लामी कैसेट हाउस, बैरून कचहरी गेट, अशरफ रोड, सराय फकीर खान, पेखौर खा के द नासर खान सरार साथ मिलावेगी और द दीन अलावा द दीनी तकारुर के सट मुमतासरा दी दुकान ना तरला सके देशी। अरे अल्लाह के कदमों में झुको, अल्लाह को मना लो, हुकूमतों के पीछे मत पड़ो। वो जालिम है तो सब्र करो, अनकरीब अल्लाह आ रहा है। वो अय्याश है तो सब्र करो, अनकरीब अल्लाह आ रहा है। अफसर राशि है तो सब्र करो, अनकरीब अल्लाह आ रहा है। हाँ, तुम देखते नहीं हो, यहाँ हुसैन का सर नेज़े पे चढ़ गया और यजीद तख्त पे बैठा रह गया। इब्ने ज़ियाद ने फतह का झंडा लहराया और आले रसूल के लाशें तड़पा दिए गए। अल्लाह की कुदरत और सुन्नत में गौर तो करो। जरूरी नहीं जिनसे राजी हो उनके झंडे लहराए, जिनसे राजी होता है उनको कभी यूं भी कर देता है। कायनात का सबसे मुकद्दस काफिला, सबसे मुकद्दस खानदान, सबसे मुकद्दस नस्ल, खुरासान में एक आले रसूल में से शख्स का इंतकाल हुआ। फाके आए, बीवी ने अपने फाका छुपाने के लिए हिजरत की, समरकंद चली गई। वहां पहुंची तो एक वाली समरकंद के पास गई। मुसाफिर हूं, परदेसी हूं, रात के लिए ठिकाना चाहिए, ठिकाना चाहिए, बच्चों के लिए खुराक चाहिए, मैं आले रसूल में से हूं। उसने कहा कोई गवाह लाओ, तू आले रसूल में है। तो मैं तो परदेसी हूं, मेरा तो कोई गवाह नहीं। वो कहने लगा यहाँ हर दूसरा आदमी कहता मैं आले रसूल हूं। वो परेशान हुई। किसी ने कहा वो जो पारसी है ना, आतिश परस्त, बड़ा सखी है, उसके पास चली जा। उसको जाकर बताया मैं आले रसूल में से हूँ और मैं परदेसी हूँ, मुझे 1-2 रात का ठिकाना चाहिए जब तक कि मैं अपना कोई रोजगार न बना लूं। उसने उसको घर में ठिकाना दिया। रात को वाली समरकंद ने ख्वाब देखा कि वो जन्नत में है, बड़े आलीशान महल है, जिसके दरवाजे पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए हैं। और ये आकर कहता है या रसूल अल्लाह ये किसका घर है? तो आपने फरमाया एक मुसलमान का घर है। तो उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं भी मुसलमान हूँ। तो आपने फरमाया अपने इस्लाम पर गवाह पेश करो, अपने इस्लाम पर गवाह पेश करो। तो ऐसे कांप गया। फिर आपने फरमाया मेरी बेटी आई तो तूने कहा गवाह पेश कर, तो तू भी अपने इस्लाम पर आज गवाह पेश कर। आले रसूल से तुझसे वो जरूरत के वक्त आई और तूने गवाह मांगे। ये खानदान है, ये खानदान कायनात का अफजल तरीन। उसकी आंख खुली, उसकी हाय हाय चीख पुकार। ओ भाई वो बच्चे, वो औरत कहाँ चली गई? कहा वो पारसी सरदार ले गया, जो सुबह सुबह धमाधम उसका दरवाजा जाकर खटखटाया। ओ भाई मुंह मांगा इनाम ले ले, वो खानदान मुझे वापस कर दे। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहा आका सौदा बिन देखा था तो हो जाता, देखने के बाद सौदा नहीं है। मैं उस औरत और उन बच्चों को पनाह देते ही अल्लाह ने मेरा दिल खोला, मैं मुसलमान हो गया, मेरे बच्चे भी मुसलमान हो गए। मैं शाम तक पारसी था, मैं सोया ईमान के साथ और
جس وقت تم خواب دیکھ رہے تھے اسی وقت میں بھی وہ خواب دیکھ رہا تھا. جب تجھے دھتکارا جا رہا تھا تو مجھے اللہ کے رسول کہہ رہے تھے یہ محل تجھے دیتا ہوں, یہ محل تجھے دیتا ہوں. اس خاندان کے 16 پھول خاک و خون میں لوٹے ہوئے تھے. 2 سال کے بچے عبداللہ, ہائے ہائے ہائے, اور 2 سال کا بچہ تو دشمن کا بھی پیارا لگتا ہے. یہ تو آل رسول تھے. عبداللہ 2 سال کا, ان خبیثوں نے اس کا سر بھی کاٹ کے نیزے پہ لٹکا دیا. اور جب حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا, اوئے ہوئے, سر کٹے ہوئے, تھڑ پڑے ہوئے, دفن بھی نہیں کیا, تو ان کی زبان سے نکلا یا محمد یا محمد صلی علیک الالہ وملک السماء هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء بناتك صبايا وذريتك مقتلة تصفي عليها الصبا یا رسول اللہ یا محمد, او ہمارے نانا, آ جا, تجھ پر اللہ کا درود و سلام ہو, فرشتوں کا سلام ہو. آج اپنے حسین کو دیکھو, آج اس نے اپنی, آج اس کی مہندی ہو رہی ہے. آج اس کی مہندی کس چیز سے ہو رہی؟ اپنے خون سے مہندی رچائی جا رہی ہے. آج اس نے سرخ پوشاک پہنی ہوئی ہے, کس چیز سے؟ اپنے ہی خون کی پوشاک ہے. جیسے گلاب کے پھول کی پتیاں بکھر جاتی ہیں, وہ مقطع الاعضاء, آج دیکھو اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا ہے. کفن دینے والوں نے کفن نہ دیا تو ہواؤں نے آگے بڑھ کر گرد و غبار سے ان کے جسموں کو چھپا دیا. آج تیری بیٹیاں قید ہو گئی ہیں, اولاد تیری قتل ہو گئی ہے. یہ امتحان کا جہان ہے, یہ امتحان کا جہان ہے. ظالم دندناتے ہیں, مظلوم پستے ہیں. آج آ گیا, آج میرا اللہ آ گیا. جسے آخرت کا یقین ہو اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو, شراب زنا سے بچتا ہو, اللہ کا فرما بردار ہو, وہ کانوں میں انگلیاں دے لو, آنکھوں پہ پٹی باندھو, تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے. دنیا میں کمی آئے گی تو آخرت میں پوری کر کے دکھائے گا. زیادتی کرنے والوں کو گرفت میں لا کر دکھائے گا. ان بطش ربک لشدید, ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید. آج اپنے رب کی پکڑ دیکھ. وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمہ ان اخذہ علیم شدید. آج اللہ کی پکڑ دیکھو. میرا اللہ آیا, فرشتے آئے, عرش آیا, وہ جنت آئی للمتقین, وہ جہنم آئی للغاوین, برزت الجحیم للغاوین, ازلفت الجنت للمتقین. قل صراط آیا ام منکم الا واردها, ترازو آیا, نضع الموازین القسط لیوم القیامہ. میرا اللہ خود آیا اور وہ بولا یا عبادی انی انصت لکم منذ ان خلقتکم الى یوم احییتکم هذا. میرے بندوں, میں اسلام آباد میں تمہیں دیکھتا رہا, میں تمہیں دیکھتا رہا. میرے سامنے رونے والے بھی تھے, ناچنے والے بھی تھے, ظالم بھی تھے, مظلوم بھی تھے, پردادار بھی تھیں, بے پرد بھی تھیں. حیا والیوں کو بھی دیکھتا تھا, بے حیاؤں کو بھی دیکھتا تھا. شرابی بھی سامنے تھے, اور راتوں کو آنسو پینے والے بھی سامنے تھے. محفل موسیقی میں جھومنے والوں کو بھی دیکھا, اور راتوں کو مسلح پہ بیٹھ کر گڑگڑانے والوں کو بھی دیکھا. نہ سویا, نہ تھکا, نہ اونگا, نہ گھبرایا. آج میں آ چکا ہوں انصاف دینے کے لیے. لا ظلم اليوم, لا ظلم اليوم. آج کسی پر ظلم نہ ہوگا, آج کسی پر ظلم نہ ہوگا. اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. پڑھ اپنی کتاب, تیرے اوپر گواہ ہے. کھلی کتاب سامنے آئی, دن کا اجالا, رات کا اندھیرا, ماضی, حال, مستقبل, جوانی, بڑھاپا, فقر, غنا, عرش, فرش, تخت, تختہ, ہر چیز سامنے آ گئی, ہر چیز سامنے آ گئی. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. خدا نہ خواستہ فائل کالی نکلی, فائل کالی نکلی. آئے ہائے, ایک دن کا عدل, سنو اپنے نبی کی حدیث, ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ہائے ہائے, اگر حاکم عادل ہے, وزیر عادل ہے, ایس پی عادل ہے, ایس ایچ او عادل ہے, ڈی سی او عادل ہے, پٹواری عدل کر رہا ہے, تحصیلدار عدل کر رہا ہے, وابڈا کا کلرک عدل کر رہا ہے, چیئرمین عدل کر رہا ہے, ظلم نہیں کرتا, ظلم نہیں کرتا. ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اس لیے سب سے پہلے عرش کے سائے کے نیچے جس شخص کو بلایا جائے گا وہ شہید نہیں, وہ غازی نہیں, وہ صوفی نہیں, وہ عالم نہیں, وہ مفسر نہیں, وہ محدث نہیں, وہ امام مسجد نہیں, وہ مؤذن نہیں, وہ شب بیدار نہیں, وہ روزے دار نہیں, وہ پیدر پہ حج کرنے والا نہیں, اور وہ روزے رکھنے والا نہیں, عمرے کرنے والا نہیں. کون ہے, کون ہے, کون ہے؟ میرا اللہ کہے گا عادل بادشاہوں کو سب سے پہلے میرے عرش کا سایہ دیا جائے.
عادل وزیر صاحب آ جاؤ، عادل وزیر اعلی، عادل وزیر اعظم، عادل صدر، عادل بادشاہ، عادل آئی جی، عدل والا ڈی آئی جی، عدل والا ایس ایس پی، عدل والا ڈی ایس پی، عدل والا انسپیکٹر، عدل والا سب انسپیکٹر، عدل والا ایس ایچ او، عدل والا حوالدار، عدل والا سپاہی، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، آج تمہیں اللہ اپنے عدل کا، اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ عدل کرنے والا قاضی، چاہے وہ سول کورٹ میں ہو اور چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہو، اگر اس کا قلم فروخت نہیں ہوتا، اگر اس کا قلم فروخت نہیں ہوتا تو سب سے پہلے اسے عدل کا، اسے عرش کا سایہ ملے گا۔ جہاں عدل فروخت ہو جائے اس ملک کو سونے چاندی کی بارش بھی نہیں سرسبز کر سکتی۔ جہاں عدل بک جائے اور مظلوم سسک جائے وہاں دریا پانی سے نہ بہتے ہوں۔ اب تو ہمارے پانی کے دریا بھی سو گئے، اسے سندھ طاس کے معاہدے نے نہیں سلایا، انہیں ہمارے ظلم نے سلایا ہے۔ ہماری وادیاں ایسے نہیں خشک ہو گئیں، یہ بہتے دریا ایسے نہیں سو گئے، یہ اس لیے سوئے ہیں کہ یہ دھرتی ظالموں سے بھر چکی ہے۔ یہاں کا چپڑاسی بھی ظالم ہے، یہاں کا ریڑھی والا بھی ظالم ہے کہ ماں کو بھی گالیاں دیتا ہے، باپ کو بھی دھکے دیتا ہے۔ اذان سن کر ریڑھی والا بھی مسجد میں نہیں آتا، وزیر اعلیٰ بھی مسجد میں نہیں آتا۔ صرف وہ ظالم نہیں ہے، یہ بوٹ پالش کرنے والا بھی ظالم ہے، اور یہ دکان میں جھوٹ بولنے والا بھی ظالم ہے، اور یہ غلط سودا دینے والا بھی ظالم ہے، اور یہ ناپ تول میں کمی کرنے والا بھی ظالم ہے۔ صرف رشوت لینے والا ظالم نہیں ہے، کچے رنگ کو پکا رنگ بتا کے بیچنے والا بھی ظالم ہے، نوکر کو گالی دینے والا بھی ظالم ہے۔ میں نے نمازی لاکھوں دیکھے، حاجی دیکھے، روزے دار دیکھے، تہجد گزار دیکھے، شب بیدار دیکھے، میں نے گالیاں نہ دینے والا اس زندگی میں میں نے 100 بھی نہیں دیکھے کہ جو گالی نہ دیتے ہوں۔ تیری ماں، تیری بہن، وہ بہن اتنی سستی ہے، ماں اتنی سستی ہے، بیٹی اتنی سستی ہے کہ ذرا سا نوکر سے تکلیف پہنچی گالیاں، ڈرائیور سے گاڑی لگ گئی گالیاں، نوکر دیر سے آیا گالیاں، تھوڑا سا حساب کتاب میں غلطی ہو گئی گالیاں، اپنے ہاتھ سے گاڑی لگ جائے تو کہتا او ہو، اور ڈرائیور کے ہاتھ سے لگ جائے تو تیری ماں اور تیری بہن ہے، اپنے ہاتھ سے نقصان ہو جائے او ہو، اور نوکر کے ہاتھ سے ہو جائے تیری ماں تیری بہن۔ سن لو سن لو سن لو، تمہیں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، بیت اللہ کو توڑنا چھوٹا گناہ ہے اور کسی مسلمان کو ماں بیٹی بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے۔ میرے نبی نے جاتے ہوئے 2 وصیتیں کی تھیں، آخری موقع کی بات بڑی اہم ہوتی ہے۔ میرے باپ نے مرنے سے چند گھنٹے پہلے مجھے بلایا، وہ ایسے لیٹے ہوئے تھے، میں ان کے یہاں مجھے نہایت یاد ہے، مجھے وہ جلسہ یاد ہے، اور ان کا سر کے نیچے سیدھا ہاتھ ہے۔ چند جملے مجھ سے فرمائے، نہ مجھے کاپی پہ لکھنے کی ضرورت ہے نہ قلم اٹھانے کی ضرورت ہے، وہ میرے دل کی تختی پر بغیر قلم کے لکھے جا چکے ہیں، موت بھی انہیں نہ مٹائے گی۔ کہ وصیت کرنے والا جب وصیت کرتا ہے تو اس کے اندر جو درد ہوتا ہے وہ غافل سے غافل کی توجہ کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، وہ کاغذ اور قلم کا محتاج نہیں رہتا سننے والا، وہ سیدھا بن قلم اور کاغذ کے دل کے اوراق پر وہ پیغام لکھا جاتا ہے۔ میں اپنے باپ کے پیغام کو اٹھائے پھرتا ہوں، موت تک اٹھاؤں گا، اللہ کی توفیق ہے کہ میرے شامل حال رہی۔ میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے تمہیں 2 باتیں کہی تھیں، تم نے دونوں کو آگ لگا دی۔ انہوں نے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑ۔ پکے اول تو کوئی پڑھتے نہیں ہے، پکے نمازی بھی گھروں میں مصلے بٹھائے بیٹھے، مسجد کی اذان آ رہی ہے، 95% تو جاتے نہیں ہیں، 5% میں پھر 50% گھروں میں مصلے بنا کے بچھا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ نماز گئی پرواہ کوئی نہیں، بیٹے کی نماز چلی گئی کوئی پرواہ کوئی نہیں، وہ امتحان میں فیل ہو گیا، باپ کی بھی نیند اڑ گئی، ماں کی بھی نیند اڑ گئی، اس نے فجر بھی نہیں پڑھی، ظہر بھی نہیں پڑھی، عصر بھی نہیں پڑھی، مغرب بھی نہیں پڑھی، عشاء بھی نہیں پڑھی، ماں بھی خوش باپ بھی خوش۔ یہ کیسا باپ ہے، یہ کیسی ماں ہے؟ تمہارے نبی نے جاتے ہوئے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ۔ اسلام آباد کی امت، اسلام آباد کے نوجوانوں، نماز نہ چھوڑنا، اسلام آباد کی عورتوں، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ وما ملکت ایمانکم، اپنے نوکروں کو گالیاں نہ دینا، غریبوں کو گالیاں نہ دینا، ماتحتوں کو گالیاں نہ دینا۔ ماں سب کی ماں ہوتی ہے، چاہے وہ غریب کی ہو یا مالدار کی ہو۔ جھونپڑے میں بیٹھی ہوئی ماں اور F8 کے گھر میں بیٹھی ہوئی ماں کے تقدس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کسی کو ماں بیٹی بہن کی گالی نہ دینا، سارے عملوں کو آگ لگ جائے گی۔ ساری نماز روزے حج زکاتیں دھرے رہ جائیں گے، ساری ثقافتیں دھری رہ جائیں گی۔ یہ زبان، میرے نبی نے زبان کو دیکھا ایسے پکڑ کے فرمایا سب سے زیادہ دوزخ میں جانے والا طبقہ اس زبان کی وجہ سے ہوگا۔
وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا، چھٹ گئی، ہائے چھٹ گئی، میں کہاں سے الفاظ لاؤں تمہارے کانوں کے پردوں میں سے، راستہ بنا کر جو دل کی وادی میں اتر جائیں۔ میں خطیب نہیں ہوں، میں کوئی مقرر نہیں ہوں، میں ایک فریادی ہوں، ایک سائل ہوں، میں تم سے بھیک مانگتا ہوں، خیرات مانگتا ہوں کہ نافرمانی کی زندگی سے واپس آ جاؤ۔ حکومتیں تمہارے حالات نہیں ٹھیک کر سکتی، حکومتیں تمہارے حالات نہیں بگاڑ سکتی، اللہ کے سائے میں آ جاؤ، ساری دنیا کے فرعون تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ کیا موسیٰ کو فرعون کو کچھ بگاڑا؟ کیا موسیٰ کا فرعون نے کچھ بگاڑا؟ کیا نمرود نے ابراہیم کا کچھ بگاڑا؟ کیا بھڑکتی آگ نے ابراہیم کو جلایا؟ کیا کالے کنویں میں یوسف ڈوبا؟ کیا مچھلی کے پیٹ میں یونس مرا؟ ارے اللہ کو ساتھی بنا لو، یہ ان سے امیدیں ہٹا دو۔ یہ تبلیغ کا الگ فلسفہ ہے۔ ہم کہتے ہیں دل بدلو، لوگ کہتے ہیں حکومت بدلو۔ لوگ کہتے ہیں حکومت بدلو انقلاب آئے گا، ہم کہتے ہیں دل بدلو انقلاب آئے گا۔ دل بدلو، یہ دل اللہ کو دے دو، پھر برچیاں چلیں یا تلواریں، پھر توپ کے دہانے ہوں یا ایٹم کے، موت تمہیں سب سے خوبصورت پیغام نظر آئے گا۔ عاشقوں میں عشق کما میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ بدیاں ہزار لامہیں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جہے چکسولی دتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیاں سر چائیں ابا ہو تے کافر کہیں ہزاراں ہو۔ ہائے ہائے او دل تو اللہ کو دو، دل تو اللہ کو دو۔ عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دا مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، توڑے سائے تلواراں کھنے، سچا عشق حسین دا باہو سر دتے تے راز نہ بھنے۔ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع۔ مان جاؤ میری فریاد ہے، میں مقرر نہیں ہوں، میں ایک فریاد، میں سائل ہوں، میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں۔ اللہ رسول کی زندگی والی پاک زندگی اپنا لو، یہ گندی زندگی، یہ مغرب کی کالی تہذیب، یہ مغرب کی بے حیا زندگی، یہ بوائے فرینڈ، یہ گرل فرینڈ کلچر، یہ گندے انڈے ہیں، یہ ابلے ہوئے گٹر ہیں، یہ ابلتے ہوئے گٹر ہیں، یہ ناچ گانے کی محفلیں، یہ تھرکتے ہوئے بدن اور یہ کھنکھناتے ہوئے جام، یہ بے حیا آوارہ جوانیاں، یہ غلاظت ہے، یہ غلاظت ہے، یہ گندگی ہے، یہ ابلتا ہوا گٹر ہے، ابلتا ہوا گٹر ہے۔ آ جاؤ، واپس آ جاؤ، اللہ کے محبوب کی پاک زندگی، اللہ کے محبوب کی پاکیزہ زندگی، اللہ کے محبوب کا روشن راستہ، اللہ کے محبوب کا علی شان دین، اللہ کے محبوب کا مبارک پیغام، اللہ کے محبوب کی خوبصورت سیرت، جو صورت میں بھی اعلیٰ، جو سیرت میں بھی اعلیٰ، جو صفات میں بھی اعلیٰ، جو علم میں اعلیٰ اور افضل اور اجمل اور اکمل اور اعز اور اجل اور اتم اور آسن اور ابہا اور انور اور آسن جائیں گی، پر میرے نبی کے جلوے ختم نہیں ہو سکتے۔ اور تمہارے لیے ماں اتنا نہیں روئی جتنا تمہارا نبی رویا، تمہارے لیے باپ اتنا نہیں تھکے جتنا تمہارا نبی تھکا، تمہارے لیے ماں اتنا نہیں جاگی جتنا تمہارا نبی جاگا، تمہارے لیے باپ نے اتنے پاپڑ نہیں بیلے جتنا تمہارے نبی نے پاپڑ بیلے۔ رو 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 23 برس ایسے نیر بہائے کہ مکے کے کالے پہاڑوں نے بھی انہیں جذب کیا اور مدینے کی سخت مٹی نے بھی انہیں جذب کیا، اور آپ کی آہوں اور سستیوں سے جزیرت العرب آج بھی معمور ہے۔ جاؤ تو کبھی طائف کے پہاڑوں سے پوچھو کہ یہاں کیسے پتھر پڑے تھے اور کیسے خون بہا تھا اور کیسے اس کی دکھی فریاد نے اللہ کے عرش کو ہلایا تھا۔ اللہم اشکو الیکا ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اے میرے مولا، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ کتنے صبر والا نبی، اور پھس پیا، ہماری زبان میں کہتے ہیں پھس پیا، اور میں تو پھس پیا، وہ دن نبی پھس پیا۔ میرے رب، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مار مجھے لہو لہان کر دیا؟ وہ اتنے گلے کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں کہا کہ ان کو برباد کر دے۔ جبریل آ گیا، پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا، اجازت دیں یا رسول اللہ، انہیں ابھی سرما بنا دیا جائے گا۔ نہیں، یہ نہیں ایمان لاتے تو ان کی نسل ہی ایمان لے آئے گی۔ جو کافروں پر ایسا شفیق تھا وہ تمہارے لیے کیسا مہربان ہوگا۔ کیوں خنجر اٹھائے ہوئے ہیں؟ کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو؟
کیوں اس کے سینے پر وار کرو؟ میں داڑھی تو منڈاتا ہوں اور کیا کرتا ہوں۔ کتنی دلیری سے لوگ یہ بات کر سکتے، کتنی سنگ دلی سے یہ بات کر۔ تمہیں اپنے نبی کے آنسو یاد ہوتے؟ تمہیں اپنے نبی کی آہیں یاد ہوتی؟ تم دیکھتے نہیں ہو؟ حاجیوں کو پتا ہوگا کتنی دعا مانگتے ہو عرفات میں جا کر؟ آدھا گھنٹہ، میکسیمم پونا گھنٹہ۔ اس سال میں نے بڑا زور لگایا، 55 منٹ، گھنٹہ میں نہیں پورا کر سکیا، 55 منٹ تمہارے نبی نے تمہارے لیے اونٹنی پر بیٹھ کر اپریل کی دھوپ میں ایسے ہاتھ رکھ کے 6 گھنٹے دعا کی ہے۔ نہ سایہ نہ ٹیک، اور یوں ہاتھ، پھر یہ ہاتھ ادھر مجھے دیکھنا، یہ ہاتھ آپ ایسے کرتے 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 ایسے سینے کے ساتھ لگا کر پھر یوں یوں منتیں شروع کر لگے، ایسے جیسے کو منتیں کر۔ یہ حال تھا، یہ حال تھا۔ یا تو تمہیں تمہارے نبی کی زندگی کا پتہ نہ ہوتا، یا تمہیں اس کی سیرت کا پتہ نہ ہوتا، یا تمہیں اس کی پسند ناپسند کا پتہ نہ ہوتا، تو پھر میں کہتا ہاں تم بھٹکے ہوئے راہی ہو، تم بے نشان منزل کے مسافر ہو، تم ٹوٹے ہوئے پتے ہو۔ ٹوٹے ہوئے پتے کی کوئی منزل نہیں ہوتی، بگولے میں اڑ جانے والے کاغذ کی کوئی منزل نہیں ہوتی، کٹی پتنگ کا کوئی نشان منزل نہیں ہوتا۔ جاؤ تم بھی کٹی پتنگ بنو، ٹوٹا ہوا شاخ سے پتا بنو، اڑتا ہوا بگولے میں کاغذ بنو، پر نہیں 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 نہیں، جب تمہارا رسول موجود، اس کی سیرت صورت موجود، اس کی ایک ایک ادا موجود، پھر کیوں اس کے غیروں کے طریقوں پر چلتے ہو؟ کیوں نہیں اس کی غلامی میں عزت محسوس کرتے؟ کیوں نہیں اس کے طریقوں کو اپنے سینے سے لگتے؟ کس حال میں اس کا سامنا کیسے کرو؟ کیسے اس کا سامنا کرو گے؟ مجھے بتاؤ، جب وہ بلائے جائیں گے، ادھر حسین اپنا کٹا ہوا سر لے کے آ رہا ہوگا، ادھر صہیب کا چھلنی جسم آ رہا ہوگا، ادھر خبیب کا چھلنی جسم آ رہا ہوگا، ادھر بدر کے شہداء اٹھ رہے ہوں گے، اور ادھر ہم اس ہائے ہائے، اور میں جذباتی ہو گیا ہوں، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر۔ کس حال میں مرنا پسند ہے تمہیں؟ کس حال میں مرنا چاہتے ہو؟ کس روپ میں موت چاہتے ہو؟ فوجی کا ایک پھول اتار دو، وہ استعفیٰ دے دیتا ہے، میری بےزتی ہو گئی ہے، میرا پھول اتر گیا۔ جونیئر کو سینئر پر ترقی دے دو، وہ سینئر استعفیٰ دے جاتا ہے، میری بےزتی ہو گئی ہے، میں جونیئر کو سلیوٹ نہیں کر سکتا۔ تم نے نبی کی سنتوں کے کتنے پھولوں کو مسل کے رکھا ہوا ہے؟ تمہیں طائف کے شاید زخم بھول گئے ہیں، تمہیں احد پہاڑ میں اس کے دانتوں کا ٹوٹنا بھول گیا ہے، ہائے ہائے تمہیں اس کی بیٹیوں کی طلاقیں بھول چکی ہیں، تمہیں اس کا زخمی ہونا بھول گیا، پیٹ پہ 2 پتھر باندھنا بھول گیا۔ آئے اور میدان معاشر کی طرف چلو، آگے کی طرف دیکھو۔ کاش ہم دیکھ سکتے جب جہنم آئے گی چنگاڑتی بھڑکتی دہکتے ہوئے اور آ کر چیخ مارے گی، بڑے بڑے فرشتے زمین پر گر جائیں گے، رسول زمین پر گر جائیں گے، نیکوکار زمین پر گر جائیں گے، ہاتھ آسمان کو اڑ جائیں گے، اور ہر آدمی کی پکار ہوگی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ کوئی سوال نہیں کسی کا، نہ اماں کا، نہ ابا کا، نہ بیوی کا، نفس، میری جان میری جان۔ ادھر آدم علیہ السلام کو دیکھو، وہ بھی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، ادھر شیش کو دیکھو، وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، ادریس کو دیکھو، وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، نوح ابراہیم کو دیکھو، وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، ہود و صالح کو دیکھو، وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی۔ ابراہیم کہہ رہے ہیں یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ، بس مجھے بچا لے، میں کسی کا سوال نہیں کرتا۔ اسحاق یعقوب اسماعیل و یوسف کہہ رہے ہیں یا رب نفسی نفسی۔ موسیٰ یوشع ہارون کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی۔ دانیال الیاس ایوب داؤد سلیمان یحییٰ زکریا یونس کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس نفسی 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 نفسی۔ تم بولو مجھے بتاؤ تو صحیح، اس عالم میں میرا تیرا کیا حال ہوگا جب اللہ کے 5 بڑے پیغمبر نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد مصطفیٰ علیہ الصلوات و تسلیمات۔ ابراہیم کہہ رہے ہیں دوستی کا واسطہ مینوں بچا، اور عیسیٰ کہہ رہے ہیں یا اللہ تیری رحمت کا واسطہ ہی میں اپنی ماں کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا۔ اس خوف دہشت وحشت میں میرا کیا حال ہوگا؟ پر ایک طرف دیکھو، ایک ہستی ہے جس کا نغمہ اور ہے، جس کی صدا اور ہے، جس کی پکار اور ہے، جس کی دہائی اور ہے، جس کی ہائے ہائے اور ہے۔
اس کی جھولی پھیلی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ عرش کی طرف اٹھے ہوئے ہیں، اور وہ نفسی نفسی نہیں کہہ رہا۔ یہ کون ہے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے امتی 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 امتی۔ یہ کون ہے؟ یہ تمہارے ہاتھوں ستایا ہوا تمہارا رسول، یہ تمہارے خنجر سے زخمی ہوا یہ تمہارا رسول ہے۔ تم جس کی سنت کو آسانی سے ذبح کر دیتے ہو، کہ تو کیا ہوا کیا ہوا، یہ نہیں تو کیا ہوا؟ یہ یہی ہے تمہارے ہاتھوں زخم آیا ہوا، تمہارے دوری دھار کے خنجر سے زخمی ہوا یہی ہے جو جھولی پھیلا کے کہہ رہا ہے یا اللہ میری امت میری امت میری امت میری امت۔ میں اس عرش والے اللہ اور اس مدینے والے رسول کے قصے سنا کر میں تمہارے سامنے اپیل کرتا ہوں، توبہ کر جاؤ، انقلاب لے آؤ۔ کون سا انقلاب؟ جلوسوں والا نہیں، ٹائر چلانے والا نہیں، سائن بورڈ توڑنے والا، یہ نادانی ہے، جہالت ہے۔ کبھی ادھر جلوس کبھی ادھر جلوس۔ ہاں جلوس نکالو اپنے نفس کے خلاف، جلسہ کرو شیطان کے خلاف، انقلاب لاؤ، اس دل کو مخلوق سے ہٹا کر خالق کی طرف پھیر دو، دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف پھیر دو، مورتوں سے ہٹا کر محمد مصطفیٰ کی طرف پھیر دو۔ یہ انقلاب آئے گا تو دن ہرے ہوں گے، یہ انقلاب نہ آیا تو کوئی بڑے سے بڑا دیانتدار عملہ بھی، حکمران بھی ہماری تقدیر نہیں بدل سکتا۔ یہ فلسفہ ہوائی نہیں ہے۔ میں بھائیو اللہ کی کتاب کے ساتھ 35 سال گزر، دیکھو اسے میرا دعویٰ نہ سمجھنا، میں دعویٰ کر کے تم سے کچھ لینا چاہتا ہوں تو تمہاری واہ سے میں کوئی اونچا ہو جاؤں گا؟ ایسی آدمی اپنی بات کی وضاحت کے لیے کہہ دیتا ہے میری زندگی یا کتاب کے ساتھ ہے یا تبلیغ کے ساتھ ہے، اپنے بچوں کے ساتھ تو میں مسافروں کی طرح رہتا ہوں، اور میری بات پہ اعتماد کر لو، میں تمہارا ہمدرد ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں۔ باہر والوں کو دیکھنا چھوڑو، دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا باپ نہ بن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن۔ ہر آدمی اپنی ذات میں اللہ رسول کا بننے کی کوشش کرے، پھر دنیا کے سارے فرعون اکٹھے ہوں گے تو تم موسیٰ کی طرح بچائے جاؤ گے، سارے نمرود اکٹھے ہوں گے تو تم ابراہیم کی طرح بچائے جاؤ گے، ساری دنیا کے فرید اکٹھے ہو جائیں گے اور ان کے ویل مچھلی کی طرح منہ کھل جائیں گے تو یونس کی طرح بچائے جاؤ گے۔ اللہ سے یاری لگا لو، محمد مصطفیٰ کے غلام بن کر، یہ تبلیغ کی محنت ہے۔ ہم یہ صرف نہیں کہا تبلیغ والے بڑے اچھے لوگ کہتے ہیں نماز پڑھو، نماز تو ہم پہلے ہی پڑھتے ہیں، اور اب ہم تبلیغ میں جا کے کیا کریں گے؟ وہ یہ رونا ہے، تبلیغ ایک درد ہے، ایک غم ہے، ایک دکھن ہے، ایک اندر کی فریاد ہے کہ نافرمانی کو دیکھ کر دل تڑپ جائے۔ ایک عام الفاظ کا محتاج نہیں ہے، اس میں لفاظی کوئی نہیں، میں نے کوئی لفاظی استعمال کی ہے، میں لا سکتا ہوں الفاظ، یہ نہیں کہ میرے پاس الفاظ جمع نہیں ہیں۔ یہ لکھنے والے کیسے الفاظ کا کھیل کھیلتے ہیں، یہ قلم سے کھیلتے ہیں، لوگ کانوں سے پڑھتے ہیں، دل کی دنیا وہیں کی وہیں، کوئی رونے والا ہوتا، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا، رونے والے کی ہائے ہاں پاڑ کے رکھ دیں دیے، پتھر پاٹ جان دیں۔ رونے والے کوئی نہیں ہیں، تبصرے کرنے والے ہیں، رونے والے کوئی نہیں۔ میرے بھائیو تبلیغ ایک درد ہے، درد، اس درد میری نسل جائے۔ میں اسی اسلام آباد میں 20 سال کا نوجوان، میں گشت میں نے کہا بیٹا تیرا نام کیا؟ کہنے لگا عمر۔ میں نے کہا حضرت عمر کو جانتے ہو؟ کہنے لگا نام تو سنا ہوا ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھے دوری تھار کا خنجر میرے سینے میں مار دیا ہو، کہ میں اس ماں باپ پر بیٹھ کے آنسو بہاؤں، کس بچے کی جوانی پر بیٹھ کے آنسو بہاؤں کہ جو 20 برس کا ہو کر یہ نہیں جانتا کہ عمر کون ہے، نام تو سنا ہوا ہے۔ میرے بھائیو اللہ رسول کی غلامی میں آ جاؤ، مسجدوں کو بھر دو، سارے اسلام آباد کو 100% نمازی بنا دو، تو اللہ کا دیکھنا نظام کیسے بدلتا ہے۔ اپنے گھروں میں اپنے نبی کے تذکرے زندہ کر دو، تعلیم فضائل کے حلقے زندہ کر دو، اذان پر بازار بند ہو جائیں، کالج بند ہو جائیں، دوڑ لگے مسجد کی طرف، عورتوں کی مصلے کی طرف، اور دکاندار جھوٹ سے توبہ کریں، سود سے توبہ کریں، سارا عمومی مجمع جھوٹ سے، غیبت سے، گالی سے توبہ کرے،
اور پھر دیکھو رت کیسے بدلتی ہے، پھر دیکھو بہار کیسے آتی ہے. آنے کو ہے، یاد رکھنا، آنے کو صبح صادق کے آثار ہیں. سپیدہ سحر نمودار ہو رہا ہے، صبح ہوگی. ہم یہ ضد کر رہے ہیں اپنے رب سے کہ ہمیں بھی دکھا. ساری زندگی خزاں ہی دکھی، تھپیڑے جھیل اکھیاں ہی پتھر آ گئیں، جسم ہی اکڑ گئے. تمنا ہے مانگا کرو اللہ سے، یا اللہ خزاں دکھا کے موت نہ دینا، اسلام کی بہار بھی دیکھیں. اور آنے کو ہے، باد صبا چلنے کو ہے. جو توبہ کر جائے گا بچ جائے گا، جو نہیں کرے گا جھاڑو پھرنے کو ہے، جھاڑو پھرنے کو ہے، جھاڑو پھرنے کو ہے. پھرے گا کون؟ یہ اللہ آئے گا، اللہ آئے گا، اللہ آئے گا. اس بے حیائی کے نقشے کو ٹوٹنا ہے. اسے توڑے گا، یہ ٹوٹے گا. اسے توڑے گا، یہ ٹوٹے گا. اسے توڑے گا، یہ ٹوٹے گا. اسے کون توڑے گا؟ اسے اللہ توڑے گا، اسے اللہ توڑے گا، اسے اللہ توڑے گا، اسے اللہ توڑے گا. اللہ بت پرستی کو مہلت دیتا ہے، کفر و شرک کو مہلت دیتا ہے، بے حیائی کو مہلت نہیں دیتا، نہیں دیتا، نہیں دیتا. آئے گا اللہ. آپ نے روزانہ اپنے گھر میں صفائی کرواتے ہو. یہ دھرتی میرے اللہ کی ہے، یہ آنگن میرے اللہ کا ہے، صفائی ہونے کو ہے. توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو. ہمیں کوئی نجومی پامسٹ کوئی نہیں ہوں، تو قرآن و سنت میں غور کر کے بتا رہا ہوں، اقوام عالم کا مشاہدہ کرتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ یہ آنگن صاف ہونے کو ہے، ہواؤں کا رخ بدلنے کو ہے، فلک کے تیور بدلنے کو ہیں. آ جاؤ مسجد میں آ جاؤ. دیکھتے نہیں ہو سونامی کا پانی سب کچھ بہا گیا، مسجد کو ہاتھ بھی نہ لگایا. وہ انڈونیشیا کے آچے میں کیا ہوا؟ انسان بھی بہ گئے، جانور بھی بہ گئے. گھروں دے 10 منزلہ بلڈنگیں بہن گئی. ایک چھوٹا سا گھر محفوظ کھڑا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا گھر محفوظ کھڑا ہوا ہے جس کو لوگ مسجد کہتے ہیں. مسجدیں بھر دو، انقلاب آ جائے گا. تو دیکھو میرے عزیزو، میرے بھائیو، میرے بزرگوں، سارے مجھ سے چھوٹے بھی بیٹھے ہو، مجھ سے بڑے بھی بیٹھے ہو، میرے ہم عمر بھی بیٹھے ہو. میں تم سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، آج توبہ کر لو، آج توبہ کر لو. ہم اس کو انقلاب کہتے ہیں. آج توبہ کر لو. آج توبہ کرو گے، آسمان پہ چراغ ہو جائے گا، اللہ خوش ہو جائے گا. سارا اسلام آباد تاریکی میں اور تم چند ہزار اور ماشاءاللہ 99% نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. تم یہاں سے توبہ کر کے اٹھو گے تو سارے راہوں میں فرشتے تمہارے بازو چومتے جائیں گے. جن منہ ہونٹوں سے توبہ کرو گے وہ ہونٹ چومتے جائیں گے، تمہارے قدم چومتے جائیں گے، تمہارے پیروں تلے پر بچھاتے جائیں گے. جدھر کو تمہاری گاڑیاں موٹر سائیکل مڑیں گے، ادھر رحمت کی برسات اور رحمت کی گھٹائیں چھاتی چلی جائیں گی. چلا 4 مہینے اب تو چھٹیاں ہو چکی ہیں، ساری چھٹیاں یہ نوجوان لڑکے جگہ تو نکل جاؤ 40 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے. اور چھٹیوں کا سیزن کمائی کا ہے، چلا لگاؤ، 4 مہینے لگاؤ. اور باقی بھائی سارا مجمع توبہ کر کے اٹھے. ٹھیک ہے نا؟ توبہ کرتے ہو نا؟ ایک دفعہ سارے منہ سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ اور زور سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ. ہاں 3 دفعہ اس لیے کہلواتا ہوں کہ اندر میں اتر جائے. اندر سے بولنے لگو. اگر تم نے سچی توبہ کر لی ہے، اگر سچی کر لی ہے تو مجھے زمین آسمان کے رب کی قسم تمہیں مبارک ہو، تمہارے سب معاف ہو. جس نے سچی توبہ کیا وہ ایسے بیٹھا ہے جسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کر آیا ہو. مبارک ہو اس کو. 2 باتیں ان سے میں رہ گئیں. فرض چھوڑے تھے، گناہ معاف ہو گیا، قضا دینی ہوگی. حق مارے تھے، گناہ معاف ہو گیا، ادائیگی باقی رہ گئی. زمین دبا لی، گناہ معاف، واپس کر دو. نماز چھوڑی تھی، گناہ معاف ہو گیا. ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا پڑھتے رہو، پوری ہو گئی تو بھی ٹھیک ہے، نہ ہوئی تو بھی ٹھیک. اللہ کون سا پورے ہندسے کے ساتھ مانگے گا؟ وہ تو یہ دیکھا کرتا تو رہا، بس اتنا ہی کافی ہے. اس کی رحمت اس کے غصے پر حاوی ہے. فَالْيَوْمِ فا کا لفظ جب آتا ہے تو نتیجے کو فوری بتاتا ہے. فَالْيَوْمِ، اور یوم جب پہلے آتا ہے تو دن کو قریب لے کر آ جاتا. ابھی قیامت تو ابھی تک نہیں آئی اور 1426 سال پہلے یہ آیت اتری اور اللہ کہہ رہا بس ابھی الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. بس ابھی آج کے دن تم منبر پر ہوگے اور مجرم نیچے زمین پر ہوں گے
تم مسکرا رہے ہوگے، وہ رو رہے ہوں گے. تمہارا سر اونچا ہوگا، ان کا سر نیچے ہوگا. تمہارے سر پہ تاج ہوگا، ان پہ سر کے آگ کی ٹوپی ہوگی. تمہارے گلے میں ہار ہوگا، ان کے گلے میں توق ہوگا. تمہارے ہاتھوں میں کنگن ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں ہوں گی، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی. تمہارے پاؤں میں حسین جوتے ہوں گے، ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی. تم نے سبز ریشمی لباس پہنا ہوگا اور انہوں نے آگ کے کرتے پہنے ہوں گے. سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار. تمہارے چہرے 14ویں رات کی طرح چمک رہے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم. اور ان کے چہرے کالے سیاہ تاریک. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما. تم ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوگے، سلامن سلاما سلامن سلاما. اور وہ ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہوں گے. ہاں یکفر بعضهم ببعض ویلعن بعضهم بعضا. تمہارے لیے بستر بچھائے جا رہے ہوں گے ریشم کے. بطائنها من استبرق بطائنها من استبرق. تمہارے لیے ریشمی بستر بچھائے جا رہے ہیں اور ان کے لیے لہم من جہنم مہاد. آگ کے انگاروں کے بستر بنائے جا رہے ہیں. تمہارے لیے سب چادریوں پر بچھائی جا رہی اور ان کے لیے ان کے من فوقہم غواش متکئین علی رفرف خضر عبقری حسان. سب چادریں بچھائی جا رہی، ان کے لیے آگ کی چادریں بچھائی جا رہی. ان کے لیے کھانا ہے لیس لہم طعام الا من ضریع، کانٹے دار. ان کے لیے پانی ہے، ان کے لیے پانی ہے. فشاربون علیہ من الحمیم، کھولتا پانی کھولتا پانی. یسقا من ماء صدید. کئیوں کو پیپ، سارے جہنم کے زخمیوں کا گند، پیپ بھی، گوشت بھی، لوتھڑے بھی، جلا ہوا خون بھی اکٹھا کیا جائے گا. ایک حوض میں اکٹھا ہو رہا ہے. اس میں پیپ، اس میں خون، اس میں گند، اس میں پیشاب، اس میں پخانہ. پھر اس کو کھولایا جا رہا ہے. جو ایسا کھول جائے گا کہ ایک لوٹا 7 سمندر میں ڈالو تو سمندر ابلنے لگ جائیں. وہ لوٹے نکال کر شراب پینے والوں کو پلایا جائے گا. یسقا من ماء صدید. پی اسلام آباد میں تو نے بڑی شراب پی تھی، آج یہ پی. کہے گا پیا نہیں جاتا. یتجرعہ، پینا پڑے گا. ولا یکاد یسیغ، اندر جا نہیں سکتا، باہر کلی نہیں کر سکتا. اوپر سے فرشتے کی مار ہے. ویاتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت. موت چاروں طرف سے گھیرے گی پر موت آ نہ سکے گی. کہے گا این الموت یا لیتہا کانت القاضیہ. ارے موت تو کہاں مر گئی، آجا مجھے موت دے دے. میرا اللہ کہے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا بل ادعوا اليوم ثبورا كثيرا. ایک موت نہیں، کروڑوں موتیں پکارو. موت مر گئی. دوزخ والے دوزخ میں، جنت والے جنت میں. اللہ تعالیٰ دوزخ والوں سے پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین. بولو دنیا میں کتنی زندگی گزار کے آئے تھے. کہیں گے یومن، ایک دن. دوسرے کہیں گے غلط کہہ رہے ہیں، بعد یوم، آدھا دن، ایک دن، آدھا دن. اختلاف ہو گیا. میرا اللہ جواب میں کہے گا بئس ما تجرتم فی یوم او بعد یوم. ارے بدبختو، تم نے کتنے گھاٹے کا سودا کیا. وہ دن، آدھے دن کے بدلے میں بس غضب، میرا غصہ خریدا، سخط میرے غضب کو، میرے غصے کو خریدا. بنار جہنم، اور آگ کو خریدا. جاؤ، آج کے بعد جہنم کو تالا لگ چکا ہے، تم میں سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا. موت ہوتی تو یہ مر جاتے. اب ان کی چیخ و پکار ہے. اور میرے بھائیوں، میں تمہیں کیا بتاؤں، پچھلے مہینے میں نے دوزخ کو خواب میں دیکھا. اب تک میرے اوپر اس کا اثر ہے. جب مجھے خواب یاد آتا ہے میں کپ کپانے لگ جاؤں. ٹوائلٹ میں بیٹھے بیٹھے مجھے پیشاب بھول جاتا ہے. میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں، میں کوئی نمبر 2 بات نہیں کر رہا ہوں. مجھے پیشاب بھول جاتا ہے جب مجھے منظر یاد آتا ہے. اتنے بڑے انسان، اتنے بڑے میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ کتنے بڑے انسان، اور ان کو شکنجوں میں کسا جا رہا ہے. بڑے خوفناک قسم کے شکنجے ہیں. ان کے پیٹ ہیں جتنا یہ مسجد کا، یہ مسجد نہیں، مسجد اس سے بھی بڑے ان کے پیٹ ہیں. گنبد سے بڑے ان کے سر ہیں اور کالے سیاہ ان کے چہرے ہیں. نیلی ان کی آنکھیں ہیں. عجیب قسم کا قیدیوں کا لباس ہے اور ان پر شکنجہ ایسے سخت ہو رہا ہے اور اس کے اندر پھس کر باہر ان کی ٹانگیں باہر نکلی جیسے وہ کسی چیز کو جو کرش کیا جائے تو نیچے گرنا شروع ہو جاتی. ان کی ٹانگیں پھیل کے باہر نکل رہی ہیں اور ان کی چیخ و پکار ہے. اوپر سے لوگ نیچے گر رہے ہیں. بڑے ان کے بال ہیں، بڑی ان کی مونچھیں ہیں، داڑھی ان کی صاف ہے، پتلون شرٹیں انہوں نے پہنی ہوئی ہیں اور ایسے دھڑم کر رہے ہیں. ایسے چھوٹے ایج بنے ہوئے ہیں. وہ کسی ایک کو پکڑتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے، دوسرے کو پکڑتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے، تیسرے کو پکڑتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ نیچے ایسے خوف زدہ نظروں سے آگ کو دیکھ، ایسے ان کی آنکھیں پھٹی، وہ یوں آگ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ جا رہے ہیں دھڑم اور آگ اس کے شعلے لپک رہے ہیں.
بندر بنے ہوئے انسان ہیں، عجیب و غریب ان کی خوفناک آوازیں ہیں اور ان کی چیخ و پکار اور چنگاڑ ہے. ادھر سے جہنم کی آگ کی اتنی خوفناک آواز ہے کہ کان کے پردے پھٹتے ہیں. اور یہ تو صرف خواب ہے، ادھر سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ کی قسم ہو رہا ہے. او میں اپنے بھائیوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، تم اکثر نوجوان بیٹھے ہو، تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کی مان لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو. اس کے بغیر ہم ٹھیک نہیں، ہمارے حالات نہیں بدل سکتے. حکمرانوں کو گالیاں مت دو، فوج پولیس کو گالیاں نہ دو. گالیاں دینی ہے تو اپنے آپ کو دو، اپنے آپ کو دو. میرے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اللہ کو پتا. جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں. آسمان میں پہلے آسمان سے لے کر اللہ کے عرش تک یہ سب ویٹنگ روم بنے ہوئے ہیں جہاں اللہ اپنے اپنے درجات کے مطابق جنت والوں کو ٹھہراتا ہے، اور وہ انتظار گاہ ہے اور وقت ختم ہو جاتا ہے. لہذا انتظار کی جو تکلیف ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. وقت ختم تو انتظار کا احساس ختم اور ٹائم کے گزرنے کا احساس ختم. تو جیسے اصحاب کہف کو اللہ نے غار میں داخل کر کے تو غار کے اندر سے وقت کو نکال کے باہر پھینک دیا. باہر 300 سال گزرے، اندر آدھا ہی دن گزرا تھا. وہ جب اٹھے ہیں تو 25 برس کا نوجوان 350 سال کا ہو کے نہیں اٹھا، وہ 25 سال کی عمر میں اٹھا ہے. نہ ناخن بڑا ہے، نہ مونچھیں بڑی ہیں، نہ ان کی داڑیاں لمبی ہوئی ہیں. جب تو زندہ تھے، مر نہیں گئے تھے. تو زندہ کے تو بال بھی بڑھتے ہیں، ناخن بھی بڑھتے ہیں، لیکن وہ اس طرح اٹھے کہ 300 برس گزر گئے اور 25 برس کا نوجوان 25 سال کی عمر میں اٹھا ہے، 20 برس کا 20 برس کی عمر میں اٹھا ہے. اور وہ کہنے لگے کم لبثنا، بھائی کتنا ٹھہرے ہیں؟ یومن او بعض یوم، لگتا ہے کوئی دن آدھا دن ٹھہرے ہیں. وہ صحیح کہہ رہے تھے. باہر اللہ تعالیٰ نے وقت کی گھڑی کو چلائے رکھا اور اندر غار میں اس کو سوئچ آف کر دیا، نکال دیا. یہاں وقت کو داخل نہیں ہونے دیا. تو وقت کے گزرنے سے جو بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں ان پر مرتب نہیں ہوئے. تو وہ 20 آدھے دن کے بعد اٹھتے ہیں. باہر 300 سال، اندر آدھا دن. یہی کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ برزخ میں کر دیتا ہے، وقت کو ختم کر دیتا ہے، گزرنے کا احساس نہیں ہوتا ہے. تو اس طرح میرے عزیزو، یہ 2 موتیں ہر انسان دیکھتا ہے. یا وہ جنت کے فرشتوں کا استقبال دیکھتا ہے یا جہنم کے فرشتوں کی مار اور پٹائی کو سہتا ہے. رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے رات کو فوت ہوئی تو انہوں نے اپنی خادمہ کو بلا کے فرمایا کہ کسی کو بتانا نہیں، جب میں مر جاؤں تو پڑوس میں 2-4 کو بلا کر نا میرا جنازہ پڑھوا دینا، اور جس کرتے میں تہجد پڑھتی تھی وہی میرا کفن بنا دینا، اور صبح بے شک لوگوں کو بتا دینا میرے مرنے کے بعد میری میت کو رکھنا نہیں، فوراً دبا دینا. جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے پڑوس کے 2-4-10-20 آدمی بلائے اور ان کو تدفین تجہیز سب کچھ ہو گئی. صبح شور مچا کے وہ رابعہ بصری کا انتقال ہو گیا. تو اگلے دن وہ خواب میں اس خادمہ کو ملی اور کہا بیٹی تیری بڑی مہربانی، تو نے میری وصیت کے مطابق عمل کیا. اس نے دیکھا کہ انہوں نے ایک خوبصورت سبز لباس پہنا ہوا ہے. تو وہ فرمانے لگی، انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ قبر میں کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی کہ میرے پاس منکر نکیر آئے تھے اور مجھ سے کہنے لگے من رب کی، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا سبحان اللہ، 40 برس جس کو میں نہ بھولا سکی اس کو 4 ہاتھ زمین میں آ کے میں بھول جاؤں گا. ان کا 42 برس کی عمر میں انتقال ہوا تھا. تو وہ کہنے لگے سبحان اللہ، جس کو میں 40 برس نہ بھولا سکی میں اسے 4 ہاتھ زمین کے اندر آ کے بھول جاؤں گی. تو منکر نکیر کہنے لگے اس کا کیا حساب لینا؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ آپ کا وہ کرتا کہاں گیا تہجد والا جس میں آپ کو کفن دیا تھا؟ کہ وہ اللہ نے مجھ سے لے لیا ہے اور میرے اعمال کے خزانے میں رکھ دیا ہے. قیامت کا دن میرا وہ کرتا بھی میرے ترازو میں تولا جائے گا اور مجھے یہ لباس پہنایا ہے جو جنت کا لباس ہے. یہ بھی ایک موت ہے. اس طرح بھی لوگ مرتے ہیں. اور دوسری بھی ایک موت ہے. ہمارے علاقے کی بتا رہا ہوں، اپنے علاقے. ایک زمیندار مر گیا، اس کی قبر کھودی ساری بچھوؤں سے بھری، ایسے جیسے چیونٹیاں بھر رہی ہوتی. تو انہیں وہ بند کر کے دوسری کھودی، ساری بچھوؤں سے بھری.
پھر وہ بند کر کے تیسری کھودی، ساری بچھوؤں سے بھری۔ قبرستان میں اتنے بچھو کہاں سے آ گیا؟ یہ زمین کے بچھو نہیں ہے، یہ آخرت کی بلائیں ہیں جس کے ساتھ اب اسے قیامت تک رہنا ہے اور گزارا کرنا ہے۔ تو یہ دو طرح کی موتیں روزانہ لوگ مرتے ہیں، روزانہ لوگ مرتے ہیں۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے ملک الموت ساری دنیا کا چکر لگاتا ہے اور دیکھتا ہے کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا، کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا۔ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کی موت آسانی سے ہوتی ہے، جو نماز میں غفلت کرتا ہے اس کے ساتھ موت کے وقت شدت اور سختی اختیار کی جاتی ہے۔ تو بھائیو، یہ ایک جسم میں ایک روح ہے، روح باقی رہنے والی چیز ہے، جسم مٹ جاتا ہے، پھر اللہ سے قیامت کے دن نیا جسم عطا فرمائے گا، ایک نیا جسم دیا جائے گا۔ روح وہی ہے جو اللہ کے خزانوں میں جمع ہو جاتی ہے، نافرمان کی سیاہ کالی روح ہوتی، فرما بردار کی روشن چمکدار روح ہوتی۔ تو اللہ نے کچھ تقاضے جسم کے رکھے ہیں اور کچھ روح کے رکھے ہیں۔ جسم کے تقاضے پورے نہ کرو تو یہ پریشان ہو جاتا ہے، روح کے تقاضے پورے نہ کرو تو یہ پریشان ہو جاتی ہے۔ روح کی پریشانی جسم سے زیادہ ہے، چونکہ روح کی طاقت جسم سے زیادہ ہے۔ جسم مٹی سے بنا ہے، اس کی غذا بھی مٹی سے نکلتی ہے۔ روح آسمان سے ہے، اس کی غذا بھی آسمان سے ہے۔ روح کا تعلق جب تک اللہ سے نہیں جڑتا اس سے بھوک اور پیاس لگتی رہتی ہے۔ جسم کو جب تک روٹی اور پانی نہ ملے یہ تڑپتا اور پریشان رہتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں روٹی اور پانی کی طلب کو بے ساختہ رکھ دیا۔ میں بیان کے دوران بھی پانی پی رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے میرا حلق سوکھ جاتا ہے، مجھے طلب محسوس ہوتی ہے پانی، حلق سوکھتا ہے پانی کی طرف بھاگتے ہیں، بھوک لگتی ہم روٹی کی طرف بھاگتے ہیں۔ یہ ایک ایسا اندر میں آٹومیٹک سسٹم ہے کہ ہم اس کو آف نہیں کر سکتے۔ یہ سوتے سوتے بھی بھوک کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی ہے، سوتے سوتے پیاس کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ ایسا خود اللہ تعالیٰ نے ساختہ نظام بنایا ہے کہ آپ اپنے جسم میں روٹی اور پانی کی طلب کو نہیں نکال سکتے۔ میرے عزیزو، ٹھیک اسی طرح اللہ نے انسانی روح میں اپنی طلب رکھ دی ہے اور اپنے رسول کی طلب رکھ دی ہے۔ یہ دو طلب ایسی ہیں کہ یہ آپ کے جسم روح سے نکل نہیں سکتی۔ جیسے بھوکا روٹی نہ کھا لے، پیاسا پانی نہ پی لے، اسے چین نہیں آ سکتا۔ وہ روح جو اللہ اور اس کے رسول سے نا آشنا ہے، جب تک وہ وہاں تک پہنچ نہیں جاتی اسے چین نہیں آ سکتا، اس کا اندر پریشان رہے گا۔ 1997 میں جب جنید جمشید سے میری پہلی ملاقات ہوئی تو اس نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ مولوی صاحب، ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے، وہ گلیمر تو مجھے زندگی میں ویسے ہی حاصل ہے، میرے چاروں طرف زندگی کا رقص ہے اور میری زندگی کی ہر خواہش ہر تمنا پوری ہے، اس کے باوجود میرے اندر اندھیرا ہے، میرے اندر خلا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں، جس کی کوئی سمت www.dasquran.com۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک عام لڑکا تو کہتا ہے ہائے کاش یہ ہوتا، اس کو وہ نہیں ہو رہا تو پھر وہ پریشان ہے، ہائے یہ ہوتا، ہائے وہ ہوتا۔ تو میں تو ہائے نہیں کرتا ہوں، میری تو ہر لذت اور خواہش میرے سامنے تشتری میں سجا کے پیش کی جا رہی۔ میں کیوں ایسا کر رہا ہوں؟ میں ہائے ہائے کم کر رہا ہوں؟ میرا اندر ویران کیوں؟ میرے اندر میں خلا کا۔ یہ وہی خلا ہے کہ وہ روح کی پیاس کو شراب میں بجھانا چاہتا ہے، وہ روح کی پیاس کو لڑکی میں بجھانا چاہتا ہے، وہ روح کی پیاس کو موسیقی سے بجھانا چاہتا ہے، وہ روح کی پیاس کو دنیا کی رعنائیوں میں 5 سٹار ہوٹلوں سے بجھانا چاہتا ہے۔ روح کیا جانے روٹی کیا ہے، شراب کیا ہے، پانی کیا ہے، عورت کیا ہے، موسیقی کیا ہے، گھنگرو کیا ہے، پائل کیا ہے، چھنکار کیا ہے، روح کو ان چیزوں کی کیا خبر۔ امریکہ میں ہماری ایک جماعت تھی تو 4 لڑکے 2 لڑکیاں، 4 لڑکیاں 2 لڑکے مسلمان۔ تو ایک لڑکے کا نام رکھا تھا ابراہیم، اور اس کو جب پڑھایا نا کلمہ تو کہا ہائے کیا ہائے، وہ دونوں ہاتھ یہاں رکھے سینے پر، دل پر کہا ہائے۔ تو ہمارے ساتھی ہیں ڈاکٹر اختر، وہ کہنے لگے کیا ہوا کیا ہوا؟ کہنے لگا جب سے ہوش سنبھالا یہ جگہ خالی تھی، یہ تیرے کلمہ پڑھانے پر بھر گئی ہے کہ میری خوشی سے ہائے نکل گئی۔ یہ جگہ خالی رہے گی، یہاں شراب نہیں پہنچ سکتی،
یہاں نغمہ اور موسیقی نہیں پہنچ سکتے، یہاں تالے لگے ہوئے ہیں، یہاں تک کوئی آواز نہیں جا سکتی۔ دل کے تاروں پر ایک ہی نغمہ چھڑ سکتا ہے اور وہ اللہ کی یاد کا ہے اور اللہ کی محبت کا ہے اور اللہ کے رسول کی محبت کا ہے۔ باقی کوئی مضراب ایسا نہیں جو ان تاروں کو چھیڑ سکے، باقی کوئی چیز آواز ایسی نہیں جو دل کی دنیا پر جا کر دستک دے سکے۔ یہاں بند دروازے ہیں، یہاں صرف اللہ پہنچے گا، اللہ کے رسول کا تعلق پہنچے گا، باقی کوئی چیز یہاں نہیں جا سکتی۔ اب تو ماں باپ بھی ظالم، اولاد بھی ظالم، ماں باپ بھی غافل، اولاد بھی غافل۔ ہمارے ماں باپ بھی ولی اللہ کوئی نہیں تھے، لیکن پھر بھی انہیں اتنا شعور ضرور تھا کہ ہمیں مار پٹائی کر کے مسجد کا دھکا ضرور دیتے تھے۔ وہ بوڑھے امام نے ایمان کے لفظ یاد کروائے تھے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت والقدر خیرہ وشرہ۔ میں ایمان لایا اللہ تجھ پر، تیرے فرشتوں پر، تیری کتابوں پر، تیرے رسولوں پر، تیری آخرت پر، اور ایمان لایا میں تیری تقدیر پر، اچھی بھی ہے تو تیری طرف سے اور مصیبت بھی ہے تو تیری طرف سے۔ جب لوگ زنا کرتے ہیں بے باکی اور دلیری کے ساتھ، اور جب لوگ شراب پیتے ہیں محفلیں سجا کر، اور جب لوگ موسیقی کی محفلیں سرعام سجاتے ہیں، ناچنے والی گھنگرو باندھے ناچ رہی ہے اور دیکھنے والے بھی مسلمان، نچانے والے بھی مسلمان، ناچنے والے بھی مسلمان، شراب پینے والے بھی مسلمان، پلانے والے بھی مسلمان، بنانے والے بھی مسلمان، بیچنے والے بھی مسلمان۔ جب یہ تین کام دھرتی پر ہوتے ہیں، جب زنا ہوتا ہے بے حیائی ڈھٹائی کے ساتھ، جب شراب چلتی ہے سرعام، جب موسیقی کی محفلیں جگہ جگہ لگتی ہیں، تو میرے اللہ کو آسمان پہ غیرت آتی ہے اور وہ فرماتا ہے زمین کو جھنجھوڑ دو، زمین کو ہلا دو، زمین کو ہلا دو، جہاں سے مرضی اب ہلا دے۔ یہ اس کا اپنا نظام ہے۔ دیکھو نا، پھسلتا پاؤں ہے، ٹوٹتا ہاتھ ہے، تو ہاتھ کہے پاؤں سے ظالم میرا کیا قصور تھا، پھسلا تو ٹوٹا میں، پھسلا پاؤں پھٹا سر، تو پاؤں پھٹتا سر کیوں پھٹا ہے؟ یہ ایک ہی جسم ہے، جہاں بھی چوٹ لگے گی سارا جسم ہائے ہائے کرے گا۔ ایک ہی امت ہے، جہاں بھی ضرب لگے گی سارے سب کی ہائے ہائے ہو جائے گی۔ اللہ کی حکمت ہے، جہاں چاہا زمین کو ہلا دیا۔ پر زلزلے آنے کے تین سبب ہیں، زنا، شراب، موسیقی، گھر گھر ناچ، اور ناچ بھی ننگے ناچ بھی ننگے ناچ۔ کہاں چلا گیا شرم و حیا؟ پہاڑ کے لوگ تو بڑے حیا والے تھے، پر اس سڑک کا ستیہ ناس ہو، اس بجلی کا ستیہ ناس ہو، یہ جہاں گئی اس نے حیا پہ جنازہ پڑھ کے اسے دفن کر دیا۔ اور یہ بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، نہ بجلی نہ سڑک، انسان برا ہوا، اس نے اتنی بڑی اللہ کی نعمت کو بدماشی پہ لگا دیا، عیاشی پہ لگا دیا۔ جب موسیقی کی سرتال ہو، ٹرکوں میں دیکھو گانے بج رہے، گاڑیوں میں دیکھو گانے بج رہے، بسوں میں دیکھو گانے بج رہے، اور بسوں والوں نے اشتہار لگا ہوتا ہے VCR ٹائم، بس بھرنے کے لیے اشتہار لگا ہوا ہے VCR ٹائم۔ ارے بدبخت، کہیں ٹکر ہو گئی مر گئے تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ کس حال میں میری موت آئی؟ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ پھر ایک اور روایت، ترمذی شریف کی روایت، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت فرماتے ہیں، ابو ہریرہ بھی روایت فرماتے ہیں، اذا اتخذ الفیء، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغیر الدین وأتاع الرجل زوجته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وساد القبيلة فاسقهم وكان رئيس القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وارتفعت الأصوات في المساجد
وشربت الخمور وفي رواية ولبس الحرير ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات متتابعات كنظام بال قطع سلكه فتتتابع. زلزلے کیوں آتے ہیں، کیسے آتے ہیں؟ سائنسدان بولا پلیٹیں ٹکرائیں. کیوں آتے ہیں؟ وہ چپ ہو گیا تو ہم بولے زلزلے اس لیے آتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حکومت کے افسر بددیانت ہو جائیں گے، جب حکومت کے افسر بددیانت ہو جائیں گے اور حکومت کے خزانے کو خود لوٹ جائیں گے، جب حکومت کے افسران حکومت کا خزانہ خود لوٹ جائیں گے، جو عوام کے لیے ہوتا ہے، جو عوام کے لیے ہوتا ہے وہ افسران خود لوٹ لیں گے. میرے ایک دوست سیکٹری ریٹائر ہو گئے، 6 مہینے اسلام آباد رہے، پھر لاہور آ گئے، بڑی جلدی واپس آ گئے. کہنے لگے اگر میں 1 سال وہاں رہ جاتا تو یا میں پاگل ہو جاتا یا میں بھی ان کی طرح بددیانت ہو جاتا. 1 سال کہ شام کو جب بیٹھتے تو ایک سیکٹری بولتا اتنے بنا لیے اتنے بنا لیے، وہاں پلاٹ وہاں پلاٹ، وہاں گھر وہاں گھر، سوئس بینک میں اتنے، امریکہ میں اتنے، انگلینڈ میں اتنے. اور میں بیٹھ کے سوچتا اور میری تو ریٹائرمنٹ قریب آ گئی، میں تو اپنا ذاتی گھر بھی نہ بنا سکا. تو مجھے خیال آیا اگر 6 ماہ میں اور رہ گیا تو یا میں ان کی طرح ظالم بھیڑیا بن جاؤں گا یا پھر میں پاگل ہو جاؤں گا. تو میں نے ان کے ہاتھ جوڑے مجھے واپس لاہور بھیج دو، کسی کھڈے میں ڈال دو، باقی وقت عافیت سے گزر جائے. یہ صرف سیکٹری کی بات نہیں، سپاہی سے لے کر سیکٹری تک، ایک کلرک سے لے کر جج تک اور وزیر تک سب ایک لائن لگی ہوئی ہے. اذا اتخذ الفیء دوالا، جب حکومت کے لوگ حکومت کا خزانہ خود کھانا شروع کر دیں گے. والامانۃ مغنما، صرف حکومت والوں کی بات نہیں ہے، عوام کیسے ہوں گے؟ عوام بھی بددیانت ہو جائیں گے، عوام بھی بددیانت ہو جائیں گے اور خیانت کرنا ہنر سمجھا جائے گا، دھوکہ دینا ہنر سمجھا جائے گا، فراڈ کرنا ہنر سمجھا جائے گا، اور اگلے کی کاٹ لینا ہنر سمجھا جائے گا، اور امانت کو ہڑپ کر جائیں گے، امانتیں کھا جائیں گے. والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما، اور کیا ہوگا؟ مالدار لوگ بخیل ہو جائیں گے، زکات دینا چھوڑ دیں گے. اور کیا ہوگا؟ وتعلم لغیر الدین، علماء کے قدم بھی اللہ کی بجائے مخلوق کی طرف اٹھنا شروع ہو جائیں گے، اور دین کا علم بھی آخرت کی بجائے دنیا کے لیے طلب کیا جائے گا. اور کیا ہوگا؟ فساد القبیلۃ فاسقہم، قبیلے کی سرداریاں فاسقوں کو ملیں گی، ظالموں کو ملیں گی، جباروں کو ملیں گی، بدماشوں کو ملیں گی. دیکھتے نہیں ہو الیکشن میں کیا ہوا ہے، کیسے کیسے لوگوں کو چنا گیا ہے، کیسے کیسے لوگوں کو خریدا گیا ہے. یہ تو ساری دھرتی میں زلزلہ آنا چاہیے تھا. شکر ہے مالک کا کہ کسی ایک طرف اس نے زمین کو ہلا کر سب سے کہا توبہ کرو. اور کیا ہوگا؟ وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، حکومت نکمے ترین انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی، جن کے سینوں سے دل نکل کر پتھر پھٹ ہوں گے، جنہیں انسانیت کے غم اور درد سے کوئی سروکار نہ ہوگا، انہیں صرف اپنا پیٹ نظر آئے گا، ان بدبختوں کو اور کچھ نظر نہ آئے گا. اور کیا ہوگا؟ اکرم الرجل مخافۃ شرہ، ایک دوسرے کو سلام کیے جائیں گے، افطار پارٹیاں دی جائیں گی، اور اندر میں بغض چھپا ہوگا، اندر میں نفرت چھپی ہوگی، اندر میں اس کے شر سے بچنے کے لیے یہ سارے ہو ہا ہو رہے ہوں گے. اور کیا ہوگا؟ وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، جھگڑے شروع ہو جائیں گے، فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھے گی، اور نادان خطیب وہ ایسی آگ لگائیں گے، ایسی آگ لگائیں گے کہ سارا چمن جل کے راکھ ہو جائے گا، اور جو امت اوروں کو سایہ دینے والی تھی وہ ایک دوسرے کا گلے کاٹنے پر لگ جائے گی. مسجدوں میں آگ بھڑک اٹھے گی فرقہ واریت کی اور نفرت کی اور تعصب کی. اور کیا ہوگا؟ وظہرت القینات والمعازف، گانے والیاں عام ہو جائیں گی، گانے والیاں ظاہرت کا ایک مطلب ہے کثرت ہو جائے گی، ہر طرف گانے بجانے. دوسرا مطلب یہ ظاہرت، گانے والیاں معزز میڈم کے لقب پائیں گی، فنکارہ کہلائیں گی،
ایوارڈ دیے جا رہے، ناچنے والے گانے والے قومی ہیرو کہلائے جا رہے۔ ہائے ہائے، اس امت کا ڈوبنا مقدر ہو ہی جاتا ہے جہاں ناچنے والے، جہاں گانے والے، جہاں بلہ پکڑ کے کھیلنے والے ہیرو بن جائیں، وہاں اس قوم کا ڈوبنا ہی مقدر ہے، اس قوم کا ڈوبنا ہی مقدر ہے۔ جہاں صرف ایک گیند اور بلے پر لوگ قربان ہو رہے ہوں اور فدا ہو رہے ہوں، اور ناچنے والے اور گانے والے اور گانے والیوں پر لیبل لگائے جا رہے ہوں اور ان کو میڈل دیے جا رہے ہوں، اور گھر گھر تہذیب ننگی ہو چکی ہو۔ اور آج کا کیبل تمہیں کیا دکھا رہا ہے؟ کون سے ایبٹ آباد کا گھر ہے جہاں جہاں عزت کا دامن چاک نہ ہوا ہو، جہاں حیا کو اٹھا کے باہر نہ پھینک دیا گیا ہو، جہاں شرم و حیا کسی پہاڑ کی چوٹی میں جا کر دفن نہ کر دیا گیا ہو۔ وظہرت الکائنات والمعازف، گانے والیاں، گانا عام، موسیقی عام۔ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ ارے تم اپنے شاعر کی مان لو، اللہ رسول کی نہیں مانتے ہو۔ اقبال مرحوم نے کہا تھا، تمہیں قوموں کی تقدیر بتاؤں، قوموں کی تقدیر بتاؤں، عروج و زوال کی داستان بتاؤں۔ واقعی حکیم شخص، واقعی اللہ نے حکمت سے بھر دیا تو شخص ہو، ایک شعر میں ساری دنیا کی تاریخ بتا دی۔ تو تمہیں قوموں کی تاریخ بتاؤں، جب قومیں ابھرتی ہیں اور عزت کی سیڑھیوں پر چڑھتی ہیں اور اقتدار کے ممبر کو وہ مزین کرتی ہیں، تو ان کا نغمہ تیروں کی سنسناہٹ، تلواروں کی جھنکار اور نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ، یہ ان کا نغمہ ہوتا ہے۔ اور جب وہ ذلت کے گڑھوں میں گرتی ہیں، جب وہ پستی کا شکار ہوتی ہیں، اور جب وہ بے حس ہو کر مردہ ہوتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر طبلہ اور سارنگی ان کا فن بن جاتا ہے، پھر تان سین ان کا لوک فنکار بن جاتا ہے۔ اے ہے قوموں کا زوال موسیقی ہے، اور قوموں کا عروج ان غلاستوں سے نکلنا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، اور کیا ہوگا؟ وَأَدْنَا أَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، اولادیں ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی اور بیویوں کا دم بھریں گے اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے، جن کا دودھ پیا انہیں ہی غرائیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ وَأَدْنَا صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، دوست کو دیکھ کے باہیں پھیلا دیں گے، آؤ جی آؤ جی آؤ جی، اور باپ کو دیکھ کے دھکا دیں گے، کنی کترائیں گے، راہیں بدلیں گے۔ بوڑھا کوئی کام نہ کہہ دے، بوڑھا کسی کام کو نہ کہہ دے، ماں باپ ذلیل کیے جائیں گے، دوستوں کا دم بھرا جائے گا، بیویوں کے غلام بن جائیں گے، ماؤں کو ذلیل کر دیں گے۔ اللہ کے نبی نے قیامت کو کس سے جوڑا ہے؟ اللہ کے نبی نے قیامت کو شرک سے نہیں جوڑا۔ جب پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، آپ نے کہا اللہ کو پتہ کب آئے گی، کہ جی کوئی نشانی تو بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا نشانی یہ ہے جب تم دیکھو کہ اولادیں ماؤں کے ساتھ نوکروں کی طرف سلوک کر رہی ہوں تو سمجھنا قیامت آ گئی۔ میں نے ایک لڑکی کو دیکھا، اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کر، اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو اس کے گالوں پر ڈھلکتے ہوئے یوں آ رہے تھے کہ لگتا تھا عرش بھی ہل رہا ہوگا۔ ایک نوجوان اپنے باپ کو کہہ رہا اور میں سن رہا، تو نے میرے لیے آج تک کیا بنایا ہے، تو نے میرے مستقبل کے لیے آج تک کیا کیا ہے۔ یہ بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے، باپ سے کہہ رہا ہے، اور اس کا باپ پتھرائی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا ہے کہ بچہ شاید تجھے یاد نہیں، تیری خاطر تو میری جوانی ساری کھل کے رہ گئی، تجھے ہنسانے کے لیے میں روتا رہا، تجھے سلانے کے لیے میں جاگتا رہا، تجھے کھلانے کے لیے میں نے بھوک کاٹی، میں نے دھکے کھائے، بازاروں کی خاک، دفتروں کی خاک، در بدر گھوما، گھر گھر نگر نگر گھوما کہ تجھے اچھا کھلا دوں، اچھا پلا دوں۔ اے ہے آج تو مجھ سے کہتا ہے تو نے میرے لیے کیا کیا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو تنگ کیا ان پہ اللہ کی لعنت، ان پہ فرشتوں کی لعنت، ان پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔
ایک صحابی علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موت کا وقت قریب آ گیا، بیوی نے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ علقمہ موت کے دروازے پر ہیں، کلمہ نہیں پڑھ پا رہے۔ صحابی کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ آپ نے پوچھا والدین میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے۔ راضی ہے ناراض ہے؟ ناراض ہے۔ بلوایا ام علقمہ، میں آؤں کہ تو آئے گی؟ کہ نہیں یا رسول اللہ میں آ جاتی ہوں۔ چل کے آئی ہیں۔ تجھے علقمہ سے کیا شکایت ہے؟ ماں کو نہیں پتا کہ وہ سکرات میں ہے، اس نے تو بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اپنے بیٹے کے دین کی کوئی شکایت، بہت نیک بچہ ہے، لیکن یا رسول اللہ جب بھی مجھ سے بولتا تھا تو ایسے بولتا تھا کہ مجھے زخمی کر دیتا تھا، اس کی زبان نہیں ہوتی تھی، خنجر ہوتا تھا جو مجھے چیر کے رکھ دیتا تھا۔ مجھے اس کے اخلاق سے گلہ ہے، مجھے اس کے اخلاق سے گلہ ہے۔ ماں کو امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جہاد میں چلے گئے، وہ تھے بوڑھے، تو انہوں نے شعر کہا اذا دعت الحمامۃ ساق حر على بيضاتها دعوى كلابا تركت اباك مرعشة يداه وامك لا تزيق لها شرابا۔ جب کبوتری اپنے نر کو بلاتی ہے انڈوں پر بیٹھنے کے لیے تو ہمیں بھی اپنا بیٹا کلاب یاد آتا ہے۔ ارے ظالم کس حال میں باپ کو چھوڑ کے چلا گیا کہ ہاتھ اس کے کانپتے ہیں، اور ماں غم کی وجہ سے گھونٹ بھی اندر نہیں لے جا رہی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان اشعار کا پتہ چلا تو اس کے امیر کو پیغام بھیجا کہ کلاب کو واپس بھیجا جائے۔ کلاب واپس آئے۔ کہاں گئے تھے؟ اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں۔ مسجد میں آئے، کوڑا اٹھایا، مار 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 اس کے سر سے لہو نکال دیا، لہو لہان کر دیا۔ بدبخت بدبخت بدبخت، بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے تو جاتا ہے جہاد میں، بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے تو جاتا ہے۔ اب جہاد بعد الوالدین، کیا کر رہا ہے یہ؟ پھر فرمایا جب تک تیرے ماں باپ زندہ ہیں تجھے مدینے سے نکلنے کی اجازت ہی کوئی نہیں، اور جب مائیں رل جائیں باپ کا حال نہ پوچھا جائے تو زمین نہ کانپے تو کیا کرے، پتھر نہ برسیں تو کیا کریں، اور کیا ہوگا؟ وشربت الخمور، اور شراب پی جائے گی، شراب کی محفلیں سجے گی، اور ظالم چھپ کے پیتا، سب کو بلا رہا ہے آجو میرے گھر میں، آج کاکٹیل پارٹی ہے، شراب کی محفل ہے، ہمارے گھر میں آج محفل موسیقی ہے، آ جاؤ۔ اب تو گھر گھر، ہمارا ایک بوڑھا مؤذن ہوا کرتا تھا، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، وہ کہا کرتا تھا پترو ایک دن آمنا ہے گھر گھر کنجری نچڑی ہے، ایک دن آئے گا گھر گھر کنجری ناچے گی، گھر گھر کنجری ناچے گی۔ تو ہم کہتے چاچا حاجی یہ تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہمیں ہمارے بڑوں نے کہا تھا، مجھے بھی نہیں پتا پر ہمیں ہمارے بڑوں نے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا گھر گھر کنجر خانہ بنے گا۔ کیبل نے آ کے ہر گھر کو کنجر خانہ بنا دیا۔ وظہرت القینات والمعازف، ننگا ناچ ہو رہا ہو اور شرم و حیا سے آنکھیں نہ جھکیں، اور کیا ہوگا؟ شربت الخمور، شراب پی جائے گی، اور کیا ہوگا؟ ولبس الحریر، اور مرد نوجوان مالدار ریشم پہنیں گے، سونے کی انگوٹھیاں ٹھمکائیں گے، سونے کی زنجیریں پہن رہے ہوں گے، اور کیا ہوگا؟ وَلَانَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کے آج کے لوگ پہلے لوگوں کو پاگل کہیں گے، بے وقوف کہیں گے، ان پڑھ کہیں گے، پتھر کے زمانے کے لوگ، ہم راکٹ کے زمانے کے لوگ۔ جب یہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوائیں سرخ ہو جائیں گی، پتھر برسنا شروع ہو جائیں گے، زمین کپ کپانا شروع ہو جائے گی، پھٹے گی، اور گھروں کے گھر اندر چلے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اوپر سے پتھر برسائے گا، نیچے زمین میں دسائے گا، اور زلزلے آئیں گے اور ہوائیں پاگل ہو جائیں گی،
اور بادل منہ زور ہو جائیں گے اور بارشیں طوفانی بن جائیں گی، زمین آسمان کے تیور بدل جائیں گے، زمین آسمان کی گردش خلاف ہو جائے گی۔ جب یہ ہوگا تو یہ ہوگا۔ میں صرف ترجمانی کر رہا ہوں، ترجمانی میں ممکن ہے میں کمی زیادتی کر رہا ہوں، مضمون میرا سچا ہے کہ میں آپ کو اللہ رسول کی بات ساتھ ساتھ سنا رہا ہوں۔ تعبیر میں غلطی کھا رہا ہوں گا، اس میں انسان ہوں، بات مضمون آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ پھر زلزلے کب آتے ہیں؟ جب دھرتی پہ ظلم ہوتا ہے، جب خون سستا ہو جاتا ہے، جب عزت کے نام پر سرداری کے گھمنڈ میں اسے قتل کر، اسے قتل کر، اسے قتل کر، اسے قتل کر، جب قتل کی دشمنیاں پڑ جاتی ہیں اور انسان مارنا اور مچھر مارنا برابر ہو جاتا ہے، جب دھرتی پر بے گناہوں کا خون گرتا ہے تو پھر زمین زلزلوں سے بھر جاتی ہے، مظلوموں کی آہوں سے اللہ کا عرش لرزنے لگتا ہے۔ یاد رکھو بھائیو، مظلوم ایک خاندان ہے، مسلم، کافر، مومن، مشرک، نیک، بد، اچھا، برا، جب وہ مظلوم ہے تو اللہ سب کو ایک برادری بنا دیتا ہے۔ بدکار مشرک بھی اگر مظلوم ہوگا تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو پیدا کیا تو فرشتوں نے پوچھا یا اللہ تو کس کا ساتھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں مظلوم کا ساتھی ہوں جب تک اسے اس کا حق نہ ادا کر دیا جائے۔ تو حضرت عمر کے زمانے میں زلزلہ آیا تو ان کے ہاتھ میں کوڑا تھا، اٹھا کے زمین پہ مارا، اسکنی یا ارض انی عدل، اے زمین تھم جا، کیا تجھ پر کوئی ظلم ہوا ہے؟ تو جانتے نہیں کہ میں عادل ہوں، تجھے پتہ نہیں کہ میں عادل ہوں، اے زمین تھم جا، اے زمین تھم جا، تیرے اوپر عدل ہو رہا ہے۔ اور جب ایبٹ آباد کا وکیل قاتل کو پناہ دینے کے لیے تیار ہو، اتنے لاکھ لوں گا، تیرا کیس لڑوں گا، جب ایف آئی آر کاٹنے والا چند کوڑیوں پر اپنے قلم کو بیچ دے، مجرم کو محرم، محرم کو مجرم بنا دے، جب عدالت کا قاضی چند کوڑیوں پر اپنے انصاف کو بیچ دے اور مظلوم کو ظالم کر دے، ظالم کو مظلوم کر دے، بے گناہ کو لٹکا دے، مجرم کو چھوڑ دے، جب یہ ہو رہا ہو، اور ایک اور ظالم بھی بتاؤں جسے کوئی بھی ظالم نہیں کہتا، الجفا کل الجفا، ظلم ہے بہت بڑا ظلم، نفاق ہے بہت بڑا نفاق۔ کون؟ آپ نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اذان کی آواز سنے اور مسجد میں نہ جائے یہ بڑا ظالم ہے۔ تو ایسے ظالموں سے تو ایبٹ آباد بھرا پڑا ہے، زمین تو کوئی دباتا ہے، قتل کوئی کرتا ہے، دکانیں کوئی قبضے گروپ کوئی ہیں، پر نماز نہ پڑھنے والوں سے تو دشت و صحرا بھر چکے ہیں، جنگل و بیاباں بھر چکے ہیں، شہری دیہاتی بھر چکے ہیں۔ یہ ظلم ساری دھرتی پہ ہو رہا ہے کہ اللہ بلائے اور اٹھ کے نہ آیا جائے۔ جب ظلم ہوتا ہے تو پہاڑ لرزنے لگتے ہیں، مظلوم کی فریادیں اللہ کے عرش کے کنگرے ہلا دیتی ہیں۔ منذر اندلس کا بادشاہ، اندلس پر کوئی 700 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے، اس کا اکلوتا بیٹا، ایک بیٹا ولی العہد، اس کے بعد حکومت کو سنبھالنے والا، اس نے ایک یہودی کو قتل کیا، یہودی، عدالت میں کیس گیا، وہ رسا نے پیسے لے کر معاف کر دیا، شریعت کے مطابق فیصلہ ہو گیا، وہ رسا نے معاف کر دیا، حق ختم۔ سارے عدالتی کاروائی بادشاہ سلامت کو روزانہ پہنچائی جاتی تھی، کاروائی سامنے آئی، آج عدالتوں نے یہ فیصلے کیے، اس میں اپنے بیٹے کا فیصلہ بھی پڑھا کہ قتل ہوا، پھر وہ رسا نے پیسے لے لیے، معاف کر دیا، ختم ہو گیا کیس۔ دربار عام بلایا جائے، حکم دیا دربار عام بلایا جائے، اگلے دن ایسا دربار عام اکٹھا ہو گیا، سارے شہر کو بلایا جائے، شہر اکٹھا، وزیر اکٹھے، خاندان اکٹھا، یہودی کے وہ رسا بھی آ گئے، بیٹا بھی آ گیا،
تخت بچھایا، منبر پہ کھڑا ہوا، کہنے لگا لوگو میں اپنے بعد یہ ظلم جاری نہیں رکھنا چاہتا کہ بادشاہوں کی اولاد حکومت کے تکبر میں رعایا کو قتل کرے اور مال کے زور پر اپنی جان کو بچا لے۔ میں اس فیصلے کو کل عدم قرار دیتا ہوں، حالانکہ فیصلہ صحیح تھا، فیصلہ صحیح تھا۔ وہ رسائی راضی ہیں، احتیاط دیکھو، اس امت کا عدل دیکھو کہ میں اس فیصلے کو ختم کرتا ہوں اور اس یہودی کی طرف سے میں خود قتل کا بدلہ لوں گا۔ اور یہ کہہ کر اترا، تلوار نکالی، کہنے لگا میرے بیٹے مجھے پتا ہے تیرے بغیر میں بھی زندہ نہ رہ سکوں گا اور تیری ماں کو بھی تیری موت رلا کے رکھ دے گی، پر میں تجھے اللہ کے امر پہ قربان کرتا ہوں۔ اپنے ہاتھ سے بیٹے کی گردن اڑا دی۔ کوئی بتائے ہمارے ججوں کو، ہمارے وکیلوں کو، وکیل اور جج ہی ظالم نہیں، وہ مدعی بھی ظالم ہے جو ایک کے ساتھ 10 بے قصور کے نام لکھوا دیتا ہے، جو ایک کے ساتھ 4 کو ایسے پھنسا دیتا ہے۔ فیصلہ آباد کی جیل میں 5 آدمیوں کو پھانسی لگنے والی ہے عید کے بعد، 5 بے گناہ ہیں، 5 بے گناہ ہیں۔ مدعی کو بھی پتا ہے میں نے ان کا نام ایسے ہی دیا ہے، اس بدبخت کو کیا پتا کہ اس کے اس قدم پر زمین آسمان نے کتنے پیچتاب کھائے ہوں گے اور کتنے غضب کی بجلیاں کوندی ہوں گی۔ ان کو کیا پتا جو اس طرح بے قصوروں کے نام ڈال دیتے ہیں، انہیں کیا خبر کے اوپر کیا فیصلے ہو رہے ہیں۔ اس لیے تو قیامت کا دن رکھا ہے، اس لیے تو جہنم کو بھڑکایا گیا ہے، اس لیے تو زنجیروں کو تپایا گیا ہے، اس لیے تو سانپ اور بچھوں کو تیار رکھا گیا ہے، اس لیے تو جہنم کی وادیاں ہیں، پتھر ہیں، سموم ہے، حمیم ہے، ذل می حموم ہے، اس لیے تو بھڑکتی ہے، لپکتی ہے، چنگھاڑتی ہے، چیختی ہے، پکارتی ہے، یا اللہ بھیج دے میرے پاس ہر خبیث و خبیثہ کو، ہر نافرمان کو بھیج، تو دیکھ میں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ اترا اور اپنے ہاتھوں سے بیٹے کی گردن اڑا دی، اور وہی ہوا جو اس نے کہا تھا، تیرے بغیر میں بھی نہ جی سکوں گا۔ نیند اڑ گئی۔ ہمیں ایک خون کا رشتہ نہیں، ایمان کا رشتہ ہے۔ جس دن سے زلزلہ آیا ہے آنسو نہیں رک رہے، آنسو نہیں تھم رہے۔ اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو قتل کرنے والا وہ کیسے زندہ رہ سکتا؟ ساری رات جاگتا رہتا تھا اور ایسے بیٹھا اوپر دیکھتا رہتا تھا، یا رونا شروع کر دیتا تھا، پھر اتنا روتا کہ سرہانہ بھیگ جاتا تھا۔ 14ویں دن خود بھی مر گیا۔ 42 سال کی عمر، عین بھرپور جوانی میں بیٹے کے غم نے بھلا دیا، پر میرے اور آپ تک پیغام پہنچا گیا کہ عدل کسے کہتے ہیں اور ظلم کسے کہتے ہیں۔ جب دھرتی ظلم سے بھرتی ہے تو پھر زلزلے آتے ہیں، جب زنا عام ہوتا ہے تو پھر زلزلے آتے ہیں، جب موسیقی کی محفلیں سجتی ہیں تو پھر زلزلے آتے ہیں، جب شراب پی جاتی ہے تو زلزلے آتے ہیں، جب ماؤں کو ذلیل کیا جاتا ہے تو زلزلے آتے ہیں، جب باپ کو دھکے دیے جاتے ہیں تو زلزلے آتے ہیں، جب گانے والیاں محترم ہو جائیں تو پھر زلزلے آتے ہیں، جب مسجدوں میں لڑائیاں ہوں تو پھر زلزلے آتے ہیں، جب گھر گھر موسیقی کے گھنگرو بج رہے ہوں تو پھر زلزلے آتے ہیں، جب چاروں طرف پائل کی چھنکار ہو تو اور گھنگرو کی چھن چھن ہو تو پھر زلزلے آتے ہیں، جب ظالم زانی شرابیوں کو سردار بنا دیا جائے تو زلزلے آتے ہیں، جب حکومت کے قاضی جج افسران بددیانت ہو جائیں تو زلزلے آتے ہیں، جب تاجر بددیانت ہو جائیں، عوام سود خور ہو جائیں۔ یہ بینکوں میں کس کا پیسہ پڑا ہوا ہے؟ یہ عبد آباد کے بینکوں میں سیونگ اکاؤنٹ کس نے کھولے ہوئے ہیں؟ یہ کس کو سود مل رہا ہے اور یہ کون سود لے رہے ہیں؟ اور جب تاجر بددیانت ہو جائے تو زلزلے آتے ہیں، جب جوئے پر ساری قوم لگ جائے، جب انعامی بانڈ خرید کر دعائیں مانگی جائیں کہ میرا بانڈ نکل آئے۔ او ظالم ظالم ظالم، کیا کہہ رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اللہ کی حرام کردہ چیز اللہ سے مانگ رہے ہو۔ اللہ نے کہا جوا حرام، اور ایک اللہ کرے میرا بانڈ نکل آئے، میرا بانڈ نکل آئے، پھر جوئے پر جوا،
جوئے پر جوا کہ نمبر خریدو، سیریل خریدو۔ او میرے بھائیو، جب ایسے سر عام جوا ہوگا تو زلزلے آئیں گے، جب سر عام لڑکیاں ناچیں گی تو زلزلے آئیں گے، جب تاجر بددیانت ہوں گے تو زلزلے آئیں گے، اور جب مالدار بخیل ہو جائیں گے اور زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے تو زلزلے آئیں گے، اور جب علماء کے قدم اللہ کی بجائے مخلوق کی طرف اٹھیں گے تو زلزلے آئیں گے، اور جب ماؤں کے آنسو پوچھنے کے لیے اولاد کے پاس وقت نہ ہوگا تو زلزلے آئیں گے، جب شراب پی جائے گی تو زلزلے آئیں گے، جب ریشم پہنا جائے گا اور سونے کو مرد بھی سونا ایسے استعمال کریں گے جیسے عورتیں استعمال کرتی ہیں تو پھر زلزلے آئیں گے۔ یہ میرے نبی کی سچی خبریں ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں آپ سارے بھائی، زمین کی صفائی کا وقت آ چکا ہے، جب گٹر ابلتے ہیں تو پھر کمیٹی والوں کو بلایا جاتا ہے، ہمارا گٹر بند ہو گیا ہے، صاف کرو۔ جب تک گندگی اندر چلتی رہتی ہے کوئی شور نہیں مچتا، جب گندگی باہر ابل کے آتی ہے پھر بلایا جاتا ہے، صاف کرو، نالیاں سیدھی کرو۔ جب تک بدماشی اور عیاشی چار دیواری کے اندر اور چھت کے اندر ہوتی ہے میرا اللہ بھی درگزر کرتا ہے، لیکن جب وہ ابل کے بازاروں میں آ جائے، سڑکوں پہ آ جائے، چوٹیوں پہ آ جائے، چھتوں پہ آ جائے، ایوانوں میں آ جائے اور شوارے پر آ جائے اور کھلے عام آ جائے تو پھر یہ گٹر ہے جو گند بن کے نکلا، غلاظت بن کے نکلا۔ اب زمین کہتی یا اللہ مجھے پاک کر، مجھے پاک کر، مجھے صاف کر، مجھے صاف کر، میں گندی ہو گئی ہوں، یا اللہ مجھے دھو دے، مجھے دھو دے، مجھے دھو دے۔ پھر اللہ جب دھونے پر آتا ہے تو پھر یا لوگ بہہ جاتے ہیں یا توبہ کرتے ہیں۔ اب تیسرا راستہ کوئی نہیں بچا، اب تیسرا راستہ کوئی نہیں بچا۔ اب غفلت کی آنکھ کھولو، اب عبرت کی نظر سے چاروں طرف دیکھو، چاروں طرف دیکھو، یہ میرے بھائیوں نشان ہیں، چاروں طرف بکھرے ہوئے پھیلے ہوئے ہمیں توبہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ پھر ایک بات اور بھی واضح کروں، جب اللہ پاک کسی قوم کو پکڑتا ہے یا ایمان والوں کو امتحان میں ڈالتا ہے شکل ایک جیسی ہوتی ہے، شکل ایک جیسی ہوتی ہے، ایک جگہ دینا مقصود ہوتا ہے، ایک جگہ سزا مقصود ہوتی ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تم پر جو مصیبت آئی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے اور بہت سا معاف کر دیا گیا ہے، یہ عذاب کی شکل ہے۔ نافرمانوں پر زلزلہ آتا ہے عذاب کی شکل میں، پتھر برستے ہیں عذاب کی شکل میں۔ روح ایک اللہ کا امر ہے جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، لہذا اس کی تفصیل تم سمجھ نہیں سکتے ہو۔ روح آسمان سے آتی ہے، جسم زمین میں بنتا ہے، ہر 4 مہینے بعد اللہ اس کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، زندگی متحرک ہو جاتی ہے، روح ہی کے ساتھ زندگی کی بقا رہتی ہے۔ جب اللہ اسے واپس نکال لیتا ہے تو سارے ٹائٹل ہٹ کر صرف ایک نام سب کو مل جاتا ہے اور وہ میت کا ہوتا ہے۔ وہ حضرت مولانا ہو، وہ کوئی ڈاکٹر ہو، بادشاہ ہو، صدر وزیر ہو، سارے اعزاز ٹائٹل ہٹا کر اس پر میت کا لفظ مہر لگ جاتی ہے۔ اس میں سے کیا نکلا ہے؟ ہر چیز تو موجود ہے، اب یہ بولتا کیوں نہیں، اٹھتا کیوں نہیں، چلتا کیوں نہیں؟ اس میں سے روح نکل گئی ہے۔ روح ہمارے جسم کی اصل ہے، اسے نکال دو تو جانوروں کو بھی پتا ہے کہ اب یہ بے جان چیز ہے، چیونٹیاں کیڑے مکوڑے بھی اس کو کھانے لگ جائیں گے، جانور بھی کھانے لگ جائیں گے، زمین بھی اس کو گلانے لگ جائے گی، ہوائیں اس کو متغیر کرنے لگیں گی۔ روح انسان کے اندر ایک چلتا ہوا زندگی کا کارواں ہے، اسے جب اللہ واپس بلاتا ہے تو اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ موت کیا چیز ہے؟ اس کے 200 جواب ہیں سائنس کی کتابوں میں، 200 جواب بذات خود بتا رہے ہیں کہ یہ ایک جواب بھی ٹھیک نہیں ہے، اور قرآن ایک جواب دیتا ہے اور وہی حرف آخر ہے، قل یتوفاکم ملک الموت اللہ یتوفی الانفس حین موتها۔ اللہ جو تمہاری روحوں کو موت کے وقت کھینچ لیتا ہے، تمہارے جسم سے نکال لیتا ہے۔ تو
میرے بھائیو، موت کے وقت انسان دو کیفیت میں ہوتا ہے. کچھ لوگوں کی روح ایسے نکل رہی ہوتی ہے کہ ان کے رگ رگ میں وہ پھنس رہی ہوتی ہے. وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَّرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. کاش تم دیکھ سکتے وہ منظر جب اللہ کے فرشتے نافرمانوں کی روح کو نکال رہے ہوتے ہیں تو ان کے منہ پہ بھی مارتے ہیں، ان کی کمر پر بھی مارتے ہیں. اور اخرجوا انفسکم اليوم، نکالو آج اپنی روحوں اور جانوں، اب تم بچ نہیں سکتے ہو. وہ پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں. رب ارجعون، مجھے واپس کر دے تھوڑی دیر کے لیے. لعلی اعمل صالحا، اب میں پورا ٹھیک مسلمان بن کے چلوں گا. تو اس کے جواب میں ہوتا ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اترتا ہے، اس کے ساتھ 4 فرشتے ہوتے ہیں. وہ چاروں فرشتے آتے ہیں، اس کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں. پرسوں یہ حدیث میں نے پڑھی ابن ماجہ میں کہ ملک الموت کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ کانت فی الجسد الخبیث، اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی، اخرج باہر. اب وہ واپس تو ہو نہیں سکتا، اپنے آپ کو روک تو سکتا نہیں. تو وہ حیران پریشان خوف زدہ. تو اس کے جواب میں اس کو ملک الموت کہتا ابشری بحمیم وغصاق وآخر من شکلہ ازواج، تیار ہو جاؤ خوفناک عذاب کے لیے اور کھولتے پانیوں کے لیے، کانٹے دار جھاڑیوں کے لیے اور بے شمار عذاب کی شکلوں کے لیے. تو اس کی روح کو جب کھینچتے ہیں تو رگ رگ سے وہ کٹ کٹ کے نکلتی ہے، تو سارا وجود زیر و زبر ہوتا ہے. سکرات کا درد ساری دنیا کے دردوں پر حاوی ہے. جب اس کی روح نکلتی ہے اور اس کو لے کر آسمان پر چلتے ہیں تو دروازے پر پہنچتے ہیں تو اندر سے فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے؟ کہتے ہیں فلاں فلاں کا بیٹا ہے. کا نفس خبیثہ فی الجسد الخبیث، یہ تو وہی بدماش ہے جو بدماش جسم میں تھا، یہ وہ بدبخت روح ہے جو بدبخت جسم میں تھی. اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھل سکتے، اسے واپس کر دیا جائے. تو آسمان کے دروازے لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے اور ان کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے. پھر یہ وہاں سے نیچے گرائے جاتے ہیں جو اللہ کا قید خانہ ہے سجین. وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، وہ تمہیں خبر نہیں کہ وہ کیا خوفناک قید خانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اسے وہاں دھکیل دیا جاتا ہے. پھر قیامت تک اس کے لیے انتظار کی گھڑیاں ہیں اور عذاب کی شدت ہے. اور جب کوئی نیک آدمی اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانے کا اس کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزل من غفور الرحیم. جب کوئی نیک مرد عورت کے جانے کا وقت آتا ہے تو اس کے لیے بھی فرشتے آتے ہیں اور آ کر اس کو خوشخبری دیتے ہیں اور آ کر اس کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ غم نہ کریں، پیچھے والے بھی آپ کو مل جائیں گے، آپ خوف نہ کریں، آگے ساری منزلیں آپ کے لیے آسان ہیں، آپ کے لیے جنت بھی تیار ہے، رب بھی مہربان ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اور 4 فرشتے آتے ہیں. وہ 4 فرشتے اس کو سہلاتے ہیں، دباتے ہیں کہ موت کا درد اسے محسوس نہ ہو. اور ملک الموت فرماتے ہیں ایتھا النفس الحمیدہ کانت فی الجسد الحمید اخرجی، اے نیک روح جو نیک جسم میں تھی باہر آؤ. کیا کرو؟ وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَبٍّ رَاضٍ عَنْكِ غَيْرِ غَضْبَانٍ. آپ کو بشارت ہو، آپ کے لیے جنت تیار ہو چکی ہے اور وہاں کی ساری نعمتیں آپ کے لیے میسر ہو چکی ہیں اور اللہ آپ پہ راضی ہو چکا ہے اور اللہ آپ پہ خوش ہو چکا ہے.
اس پر اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، پھر سارے فرشتے اس کو استقبال کے ساتھ جب آسمان پر لے جاتے ہیں تو اندر سے پوچھتے ہیں کون ہے؟ کہ فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی. کہتے ہیں نفس حمیدہ فی جسد حمید، یہ تو نیک روح تھی جو نیک جسم میں تھی، مرحبا بہی. اس کو ہم سب استقبال اس کا کرتے ہیں اور ایک دم آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، پھر وہ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا سارے آسمان پار کرتا ہوا اللہ پاک کے عرش کے نیچے جھک کے جا کر، مرد ہے یا عورت، وہاں جا کر سجدے میں سر رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں اس نے ہمیں خوش کیا، ہم اسے خوش کریں گے. اور اس کو عافیت کے ساتھ وہاں آسمان میں، پہلے آسمان سے لے کر اللہ کے عرش تک یہ سب ویٹنگ روم بنے ہوئے جہاں اللہ اپنے اپنے درجات کے مطابق جنت والوں کو ٹھہراتا ہے، اور وہ انتظار گاہ ہے اور وقت ختم ہو جاتا ہے، لہذا انتظار کی جو تکلیف ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. وقت ختم تو انتظار کا احساس ختم اور ٹائم کے گزرنے کا احساس ختم. تو جیسے اصحاب کہف کو اللہ نے غار میں داخل کر کے تو غار کے اندر سے وقت کو نکال کے باہر پھینک دیا، باہر 300 سال گزرے، اندر آدھا ہی دن گزرا تھا. وہ جب اٹھے ہیں تو 25 برس کا نوجوان 350 سال کا ہو کے نہیں اٹھا، وہ 25 سال کی عمر میں اٹھا ہے. نہ ناخن بڑا ہے، نہ مونچھیں بڑی ہیں، نہ ان کی داڑیاں لمبی ہوئی ہیں، جو تو زندہ تھے، مر نہیں گئے تھے. تو زندہ کے تو بال بھی بڑھتے ہیں، ناخن بھی بڑھتے ہیں، لیکن وہ اس طرح اٹھے کہ 300 برس گزر گئے اور 25 برس کا نوجوان 25 سال کی عمر میں اٹھا ہے، 20 برس کا 20 برس کی عمر میں اٹھا ہے. اور وہ کہنے لگے کم لبثنا، میں کتنا ٹھہرے ہیں؟ یومن او بعض یوم، لگتا ہے کوئی دن، آدھا دن ٹھہرے ہیں. وہ صحیح کہہ رہے تھے. باہر اللہ تعالیٰ نے وقت کی گھڑی کو چلائے رکھا اور اندر غار میں اس کو سوئچ آف کر دیا، نکال دیا، یہاں وقت کو داخل نہیں ہونے دیا. تو وقت کے گزرنے سے جو بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں ان پر مرتب نہیں ہوئے. تو وہ 20 آدھے دن کے بعد اٹھتے ہیں، باہر 300 سال، اندر آدھا دن. یہی کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ برزخ میں کر دیتا ہے، وقت کو ختم کر دیتا ہے، گزرنے کا احساس نہیں ہوتا ہے. تو اس طرح میرے عزیزو، یہ 2 موتیں ہر انسان دیکھتا ہے. یا وہ جنت کے فرشتوں کا استقبال دیکھتا ہے یا جہنم کے فرشتوں کی مار اور پٹائی کو سہتا ہے. رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے رات کو فوت ہوئی تو انہوں نے اپنی خادمہ کو بلا کے فرمایا کہ کسی کو بتانا نہیں، جب میں مر جاؤں تو پڑوس میں 2-4 کو بلا کر نا میرا جنازہ پڑھوا دینا، اور جس کرتے میں میں تہجد پڑھتی تھی وہی میرا کفن بنا دینا، اور صبح بے شک لوگوں کو بتا دینا، میرے مرنے کے بعد میری میت کو رکھنا نہیں، فوراً دبا دینا. جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے پڑوس کے 2-4-10-20 آدمی بلائے اور ان کو تدفین تجہیز سب کچھ ہو گئی. صبح شور مچا کے وہ رابعہ بصری کا انتقال ہو گیا. تو اگلے دن وہ خواب میں اس خادمہ کو ملی اور کہا بیٹی تیری بڑی مہربانی، تو نے میری وصیت کے مطابق عمل کیا. اس نے دیکھا کہ انہوں نے ایک خوبصورت سبز لباس پہنا ہوا ہے. تو وہ فرمانے لگی، انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ قبر میں کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی کہ میرے پاس منکر نکیر آئے تھے اور مجھ سے کہنے لگے من رب کی، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا سبحان اللہ، 40 برس جس کو میں نہ بھلا سکی اس کو 4 ہاتھ زمین میں آ کے میں بھول جاؤں گا. ان کا 42 برس کی عمر میں انتقال ہوا. تو وہ کہنے لگے سبحان اللہ، جس کو میں 40 برس نہ بھولا سکی میں اسے 4 ہاتھ زمین کے اندر آ کے بھول جاؤں گی. تو منکر نکیر کہنے لگے اس کا کیا حساب لینا؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ آپ کا وہ کرتا کہاں گیا تہجد والا جس میں آپ کو کفن دیا تھا؟ کہ وہ اللہ نے مجھ سے لے لیا ہے اور میرے اعمال کے خزانے میں رکھ دیا ہے. قیامت کا دن میرا وہ کرتا بھی میرے ترازو میں تولا جائے گا اور مجھے یہ لباس پہنایا ہے جو جنت کا لباس ہے. یہ بھی ایک موت ہے. اس طرح بھی لوگ مرتے ہیں. اور دوسری بھی ایک موت ہے. ہمارے علاقے کی بتا رہا ہوں، اپنے علاقے. ایک زمیندار مر گیا، اس کی قبر کھودی، ساری بچھوؤں سے بھری، ایسے جیسے چیونٹیاں بھر رہی ہوتی. تو انہیں وہ بند کر کے دوسری کھودی، ساری بچھوؤں سے بھری. پھر وہ بند کر کے تیسری کھودی، ساری بچھوؤں سے بھری. قبرستان میں اتنے بچھو کہاں سے آ گیا؟ یہ زمین کے بچھو نہیں ہے، یہ آخرت کی بلائیں ہیں
جس کے ساتھ اب اس سے قیامت تک رہنا ہے اور گزارا کرنا ہے۔ تو یہ دو طرح کی موتیں روزانہ لوگ مرتے ہیں، روزانہ لوگ مرتے ہیں۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے ملک الموت ساری دنیا کا چکر لگاتا ہے اور دیکھتا ہے کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا، کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا۔ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کی موت آسانی سے ہوتی ہے، جو نماز میں غفلت کرتا ہے اس کے ساتھ موت کے وقت شدت اور سختی اختیار کی جاتی ہے۔ تو بھائیو، یہ ایک جسم میں ایک روح ہے، روح باقی رہنے والی چیز ہے، جسم مٹ جاتا ہے، پھر اللہ سے قیامت کے دن نیا جسم عطا فرمائے گا، ایک نیا جسم دیا جائے گا۔ روح وہی ہے جو اللہ کے خزانوں میں جمع ہو جاتی ہے۔ نافرمان کی سیاہ کالی روح ہوتی، فرما بردار کی روشن چمکدار روح ہوتی۔ تو اللہ نے کچھ تقاضے جسم کے رکھے ہیں اور کچھ روح کے رکھے ہیں۔ جسم کے تقاضے پورے نہ کرو تو یہ پریشان ہو جاتا ہے، روح کے تقاضے پورے نہ کرو تو یہ پریشان ہو جاتی ہے۔ روح کی پریشانی جسم سے زیادہ ہے، چونکہ روح کی طاقت جسم سے زیادہ ہے۔ جسم مٹی سے بنا ہے، اس کی غذا بھی مٹی سے نکلتی ہے۔ روح آسمان سے ہے، اس کی غذا بھی آسمان سے ہے۔ روح کا تعلق جب تک اللہ سے نہیں جڑتا اس سے بھوک اور پیاس لگتی رہتی ہے۔ جسم کو جب تک روٹی اور پانی نہ ملے یہ تڑپتا اور پریشان رہتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں روٹی اور پانی کی طلب کو بے ساختہ رکھ دیا۔ میں بیان کے دوران بھی پانی پی رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے میرا حلق سوکھ جاتا ہے، مجھے طلب محسوس ہوتی ہے پانی، حلق سوکھتا ہے پانی کی طرف بھاگتے ہیں، بھوک لگتی ہم روٹی کی طرف بھاگتے ہیں۔ یہ ایک ایسا اندر میں آٹومیٹک سسٹم ہے کہ ہم اس کو آف نہیں کر سکتے۔ یہ سوتے سوتے بھی بھوک کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی ہے، سوتے سوتے پیاس کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ ایسا خود اللہ تعالیٰ نے ساختہ نظام بنایا ہے کہ آپ اپنے جسم میں روٹی اور پانی کی طلب کو نہیں نکال سکتے۔ میرے عزیزو، ٹھیک اسی طرح اللہ نے انسانی روح میں اپنی طلب رکھ دی ہے اور اپنے رسول کی طلب رکھ دی ہے۔ یہ دو طلب ایسی ہیں کہ یہ آپ کے جسم روح سے نکل نہیں سکتی۔ جیسے بھوکا روٹی نہ کھا لے، پیاسا پانی نہ پی لے، اسے چین نہیں آ سکتا۔ وہ روح جو اللہ اور اس کے رسول سے نہ آشنا ہے، جب تک وہ وہاں تک پہنچ نہیں جاتی اسے چین نہیں آ سکتا، اس کا اندر پریشان رہے گا۔ 1997 میں جب جنید جمشید سے میری پہلی ملاقات ہوئی تو اس نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ مولوی صاحب، ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے، وہ گلیمر تو مجھے زندگی میں ویسے ہی حاصل ہے، میرے چاروں طرف زندگی کا رقص ہے اور میری زندگی کی ہر خواہش، ہر تمنا پوری ہے، اس کے باوجود میرے اندر اندھیرا ہے، میرے اندر خلا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں، جس کی کوئی سمت نہیں۔ www.dasquran.com ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک عام لڑکا تو کہتا ہے ہائے کاش یہ ہوتا، اس کو وہ نہیں ہو رہا تو پھر وہ پریشان ہے، ہائے یہ ہوتا، ہائے وہ ہوتا۔ تو میں تو ہائے نہیں کرتا ہوں، میری تو ہر لذت اور خواہش میرے سامنے تشتری میں سجا کے پیش کی جا رہی۔ میں کیوں ایسا کرتا ہوں؟ میں ہائے ہائے کم کرتا ہوں، میرا اندر ویران کیوں، میرے اندر میں خلا کا۔ یہ وہی خلا ہے کہ وہ روح کی پیاس کو شراب میں بجھانا چاہتا ہے، وہ روح کی پیاس کو لڑکی میں بجھانا چاہتا ہے، وہ روح کی پیاس کو موسیقی سے بجھانا چاہتا ہے، وہ روح کی پیاس کو دنیا کی رعنائیوں میں 5 اسٹار ہوٹلوں سے بجھانا چاہتا ہے۔ روح کیا جانے روٹی کیا ہے، شراب کیا ہے، پانی کیا ہے، عورت کیا ہے، موسیقی کیا ہے، گھنگرو کیا ہے، پائل کیا ہے، چھنکار کیا ہے، روح کو ان چیزوں کی کیا خبر۔ امریکہ میں ہماری ایک جماعت تھی تو 4 لڑکے 2 لڑکیاں، 4 لڑکیاں 2 لڑکے مسلمان۔ تو ایک لڑکے کا نام رکھا تھا ابراہیم، اور اس کو جب پڑھایا نا کلمہ تو کہا ہائے، وہ دونوں ہاتھ یہاں رکھے سینے پر، دل پر، کہا ہائے۔ تو ہمارے ساتھی ہیں ڈاکٹر اختر، وہ کہنے لگا کیا ہوا کیا ہوا؟ کہنے لگا جب سے ہوش سنبھالا یہ جگہ خالی تھی، یہ تیرے کلمہ پڑھانے پر بھر گئی ہے کہ میری خوشی سے ہائے نکل گئی۔ یہ جگہ خالی رہے گی، یہاں شراب نہیں پہنچ سکتی، یہاں نغمہ اور موسیقی نہیں پہنچ سکتی، یہاں تالے لگے لگے، یہاں تک کوئی آواز نہیں جا سکتی۔ دل کے تاروں پر ایک ہی نغمہ چھڑ سکتا ہے اور وہ اللہ کی یاد کا ہے،
اور اللہ کی محبت کا ہے اور اللہ کے رسول کی محبت کا ہے. باقی کوئی مضراب ایسا نہیں جو ان تاروں کو چھیڑ سکے. باقی کوئی چیز آواز ایسی نہیں جو دل کی دنیا پر جا کر دستک دے سکے. یہاں بند دروازے ہیں. یہاں صرف اللہ پہنچے گا, اللہ کے رسول کا تعلق پہنچے گا. باقی کوئی چیز یہاں نہیں.